لا نبی آبادی ہی نہیں فرمایا، لا نبی آبادی کی وضاحت بھی فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو وہ آپ کی غلطی ہے، ہماری غلطی نہیں ہے، ہماری طرف نہ منسوب کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بنی اسرائیل کانت تسؤہم انبیاؤہم کلما ذہب نبی وانہ لیس کائن بعدی نبی فیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جب ایک پیغمبر فوت ہوتا تھا تو اس کی جگہ نیا پیغمبر آتا تھا، لیکن میرے بعد تم میں سے کوئی نبی نہیں ہوگا۔ قالوا فما یکون یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ قال تکون خلفاء فیکثروا، فرمایا کہ خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ ایک حدیث شریف آ گئی جی۔ دوسری حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قدن قطعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے۔ دونوں باتوں کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ ایک تو یہ کہ میرے بعد تم میں سے کوئی نبی نہیں آئے گا، دوسری یہ وضاحت فرما دی کہ میرے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں چیزوں کی وضاحت فرما دی۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں عطا کی جائے گی۔ اور آپ جو پوچھتے ہیں کہ کتنے نبیوں نے آنا ہے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، اور وہ ان کا آنا ہمارے عقیدے کے کسی طور خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس لحاظ سے آخری ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی اس لحاظ سے آخری ہیں۔ جی کالو صاحب دیکھیں جی، ابھی پھر انہوں نے الفاظ کا ہیر پھیر کیا ہے، بڑے تحمل سے الفاظ کو ہیر پھیر کرنا جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی نبی نہیں آئے گا، خلیفہ ہی آئیں گے، اور نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی خوشخبری دی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہی فرمایا ہے امامکم منکم، وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ یا رسول صاحب کو شاید وہ یاد نہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے آخرین معنوں میں مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، یعنی نبوت ملنے کے لحاظ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مانتے ہیں، باقی کسی لحاظ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نہیں مانتے، نہ تو دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخری مانتے ہیں، نہ دنیا سے جانے کے لحاظ سے یہ آخری مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے اپنے ہی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی شرط کے آخری نہ مانتا ہو وہ کافر ہے۔ تو انہوں نے یہ قانون بھی خود بنایا ہوا ہے۔ رسول صاحب جو آپ نے بات کی ہے تو آپ نے بہت ہی دھوکہ دہی دینے کی کوشش کی ہے اور عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کا عقیدہ آپ کے دعوے سے قطعاً میچ نہیں کرتا۔ آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دروازے بند ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ کے پاس نبوت بھی ہوگی، حضرت عیسیٰ نبی بھی ہوں گے، یہ تو آپ مانتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی نبی نہیں ہوگا، تو اس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ آپ کو وہ بخاری شریف کی وہ حدیث پڑھ لینی چاہیے تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے نبی کو امامکم منکم کہا کہ وہ تم میں سے ہی تمہارا امام ہوگا جناب۔ کالو صاحب سے کہ وہ روایت پوری پڑھ کر سنا دے یا پیش کر دے کہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ امام تم میں سے ہوگا، تو وہ پلیز وہ روایت پوری پیش کر دے تاکہ ہمیں اس روایت کا پورا پتہ چل جائے، یا جو باقی سننے والے ہیں وہ پوری طرح اس روایت کو سنیں۔ یہ بتا دیں مجھے۔ جی اب انہوں نے بات کرنی ہے، میں تھوڑی سی بات ایڈ کر سکتا ہوں؟ نہیں بس وہ کہہ رہے ہیں کہ حوالہ بتا دیں تاکہ ہم بھی ساتھ پڑھ لیں۔ باقی کالو صاحب نے جو کہا ہے نا کہ تم میں سے ہوگا، تو وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ آیت وہ حدیث پیش کریں جس میں کہ تم میں سے ہوگا، تو وہ عبارت پوری پیش کرے، پوری حدیث پیش کرے تاکہ پوری عبارت کا پتہ چلے لوگوں کو۔ جی ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتی ہے عادت کا جو ہے پتہ لگا دیتے ہیں، تو جو آپ کا عقیدہ تھا وہ کدھر گیا؟ جو آپ ہم نے صرف آپ سے حدیث پوچھا ہے، آپ بے شک جو ہے وہ بعد میں سوالات کرتے جائیں، ہم نے صرف آپ سے حدیث پوچھی ہے کہ آپ حدیث ہمیں بتا دیں۔ بتاتا ہوں، آپ کو ضرور بتاتا ہوں۔ جی عقیدہ جی وہ حدیث بتا
نبی ہاں تو یا رسول صاحب نے یہ کون مان سی لیا حدیث تھی کالم صاحب، کون سی حدیث تھی؟ کے بعد نبی آ سکتا ہے، نبوت نہیں مل سکتی. یہ جناب وہ آپ نے کہا کہ نبی جو ہے وہ تم میں سے ہوگا، تو وہ حدیث پیش کر دیں پلیز. کالو بھائی اللہ والے بھائی آپ سے حدیث پوچھ رہے ہیں کون سی؟ چلیں بتا دیتے ہیں. نہیں میں ان سے بس یہ پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے کون سی حدیث بیان کی تھی. بخاری میں نے شریف کی جو حدیث ہے یار، جی بخاری شریف کی کون سی حدیث ہے پلیز اس کو ایکسپلین کر دیں. ہوں گے وہ تم میں سے ہی تمہارے امام ہوں گے. ہاں وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اگر یہ پوچھنا ہے انہوں نے تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نام آ رہا، مانتے ہیں ہم. نہیں دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ان سے، یہ کر رہا ہوں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پلیز وہ یہ حدیث ہے نا کئی فانتم اذا نزل، یہی ہے نا کئی فانتم اذا نزل فیکم ابن مریم، یہی ہے نا. وہ آپ نے تھوڑا سا کھا لیا. میں ڈھونڈ کے اس کو سامنے لگا دیتا ہوں، لیکن حدیث یہی ہے. وہاں مجھے پتا ہے، مجھے زبان نہیں یاد ہے کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ آتے ہیں. کیا ثابت اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی حدیث جو ابھی آپ نے جس طرح ابھی آپ نے حدیث پڑھی ہے، یہی اسی طرح حدیث آپ کو یاد ہے؟ مجھے بتائیں نا وہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے. وہاں آتے ہیں ابن مریم کے الفاظ آتے ہیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا. آپ عبارت پوری پڑھیں گے تو تب پتہ چلے گا نا. اسی طرح تو میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا. آپ کی پیش کردہ حدیث ہے، آپ کی دین میں دلیل ہے. مفتی صاحب ایک منٹ، مفتی صاحب کالو بھائی دوبارہ ریپیٹ کر دیں، آپ نے جو حدیث پڑھی تھی الفاظ دوبارہ بول دیں. حدیث وہ نکال دیتا ہوں. نہیں الفاظ تو بول دیں جو آپ نے پڑھے. کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم امامکم منکم. جی یہی ہے بخاری کی حدیث. نہیں کالو صاحب تسی پڑھی کی تھی وہ تو دسو نا. یہی ہے جناب سکر بھائی، یہی ہے، کہہ تو رہے ہیں یہی ہے. یہی میں جی مفتی صاحب کریں بات کریں کیا ہے اس حدیث کے اندر. جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں جناب؟ نہیں مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں. حدیث نمبر نہیں یا رسول صاحب ان سے کالو صاحب سے حدیث نمبر پوچھ رہے ہیں. چلو. اور جناب مفتی صاحب کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم امامکم منکم، ایک بچے نے بچے نے یاد ہوندی ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کیف آپ سامنے کر کے آپ روایت غلط پڑھ رہے ہیں. دوبارہ بے شک آپ دورا لیں، حدیث دورا لیں. چلیں آپ سامنے آپ صحیح اعراب سے سامنے لگا دیں. نہیں اعراب نہیں، آپ الفاظ کھا رہے ہیں بیچ میں سے یار. اعراب کی کون سی بات ہے؟ اعراب چلیں آپ پوری لگا دیں، پوری لگا دیں. حدیث نمبر بتائیں کون سی ہے یار. تھانوں یہ پتا ہے کہ وچوں الفاظ کھائے جا رہے ہیں، تھانوں یہ نہیں پتا کہ حدیث کیڑی ہے. بلے ہوئی ایک منٹ کالو بھائی دوبارہ پڑھ دے، ساری مشکل حل کر دے. پڑھ دے کی پڑھے سی پہلے. سیکر صاحب میں سب کچھ بتا دوں گا تو پھر دلیل ان کے ذمہ کہاں سے رہ گئی ہے. الفاظ بھی میں بتاؤں، نمبر بھی میں بتاؤں. اللہ اکبر. میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں، میں نکال لیتا میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں. دیکھیں اللہ والے بھائی مسئلہ نہ آپ حل کریں، کوئی مسئلہ نہیں تسی حدیث پیش کیتی، اسی تہاڈے کول ریفرنس منگیا، تسی کہہ رہے ہو تسی پڑھ کے بتاؤ. اے کی گل ہے یار. نہیں اسی یہ میرا یہ بڑا کریں غلط پڑھی ہے تو سانگا پھر تسی آپ پڑھ لو جے تانوں یہ پتہ یہ بڑا کر. ایک باری پڑھ دے نا کی پڑھی. میں تو 3 باری کیا، ایک باری ریپیٹ کر دے. میں تے ڈیاواں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، وہ تم میں سے ہی تمہارے امام ہوں. یہ والی حدیث ہے. جی یہ کر دیں بڑی حدیث کر دیں بڑی. شاباش. اب ایک بار یہ حدیث بڑی کرنی ہے، پھر مجھے یہاں ثابت. جی بالکل یہ بڑی کر دیں تصویر میری. میں ایک سیکنڈ یار کیسے بابر بھائی آر یو ہے؟ نہیں وہ مجھے یہاں میں دیکھنا قریب کر دیتا ہوں. کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. مجھے بتائیں مفتی صاحب میں نے کون سی غلطی کی تھی اس کے اندر، مجھے بتائیں. یہاں پر آپ نے ابن کا ذکر ہی نہیں کیا تھا. نہیں تو میرے پاس ابھی بھی ریکارڈنگ موجود ہے. میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے مفتی صاحب، میں نے یہی چلا دینی ہے. ٹھیک ہے پھر آپ نے نیچے اتار دینا. میں نے حدیث کی زبانی پڑھی تھی کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم. ٹھیک ہے میں نے حدیث ایسے ہی پڑھی تھی. آپ نے ابن کا ذکر ہی نہیں کیا تھا. اچھا میں پاگل ہوں کہ میں مریم کے میں نزول کا ذکر کر رہا ہوں؟ پھر میں پاگل ہوں جی. اسی لیے میں نے آپ سے دوبارہ پوچھا تھا کہ یہ حدیث پڑھیں. اگر میں ریکارڈنگ یہاں چلا دوں، میرے پاس ریکارڈ ہو رہی ہے، میں چلا دوں پھر یار میں معافی مانگ لوں گا. میں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابن مریم کے الفاظ آئے، ابن مریم کے الفاظ آئے. مجھے بتائیں کیا وہاں پہ. اگر آپ نے ابن کا ذکر نہ کیا ہو تو آپ معافی مانگیں گے؟ چلیں اب بات کریں. ایک منٹ میں مانگوں گا. ایک منٹ سیکر بھائی میں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہ ابن مریم کا لفظ آیا اس میں بتائیں. سر میں نے کہی کیتا تہاڈے کو ریکارڈنگ ہے تو چلا دو. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. 1 منٹ صرف میرا بھائی 1 منٹ صرف ویٹ کرنا. جی ٹینشن ہی نہیں ماننا. ریکارڈ چلاتا ہوں. سکین اگر آپ کو اوریجنل سکین چاہیے تو وہ بھی ہے کتاب الانبیاء.
यार ये sunna.com मैंने खोल लिया यार वेबसाइट sunna.com, ये इसको भी नहीं मानते। یہ کسی چیز کو نہیں مانتے. وہ کہہ رہے تھے ضیاء رسول صاحب، تو اب ضیاء رسول صاحب نے کیوں خاموشی اختیار کر دی؟ یار کسی نے کہا ہی نہیں کہ کون کس کو نہیں مان رہا. مجھے بتائیں، میں بول لیتا ہوں خاموشی کیا اختیار کرنی ہے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ تم میں سے نبی نہیں ہوگا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں. میں ابھی بتاتا ہوں، پہلے اپنا معاملہ تو نپٹا لیں. میں ابھی بتاتا ہوں، ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں کدھر جانے لگا ہوں؟ یار میں تو اس لیے خاموش بیٹھا ہوں کہ میں بیچ میں بولا ہوں تو آپ نے کہا نہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں مفتی صاحب سے، تو میں چپ کر گیا ہوں. ایک منٹ ضیاء صاحب، یہ ذرا آپ کا معاملہ ختم ہو گیا تو میں شروع کر دیتا ہوں. میں تو بیٹھا ہوا ہوں جواب دینے کے لیے. کالو بھائی اور کالو بھائی گل تے سن. صفحہ نمبر ہے 311 اور حدیث نمبر یہ ہے، یہ پڑھ لیں. نوٹ کر لیں مفتی جی. سپیکر صاحب الحمدللہ. نہیں مجھے آپ نہ سنائیں. کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. مجھے حدیث زبانی یاد ہے، لیکن آپ نے وہاں پر الفاظ کھا لیے تھے، اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا. اور دوسری بات، الفاظ نہیں کھائے تھے جی. اللہ والے بھائی ریکارڈنگ مل گئی جی. اور دوسری بات، ابھی تو پورے اصل جو پوائنٹ ہے اس کی طرف تو میں آیا ہی نہیں ہوں. جی جناب ایک منٹ خاموشی اختیار کریں مفتی صاحب، ایک منٹ معذرت کے ساتھ، ایک منٹ. جی یہ دیکھ لیں میں دوبارہ چلاتا ہوں. یہ ابھی کی نہیں ہے، یہ پہلے کی جب ضیاء رسول صاحب بولے تھے نا درمیان میں، تب کی بات میں کر رہا ہوں. یہ سن لیں دوبارہ. یہی مجلس کے ساتھ کریں بات کریں کہ آئے حدیث کے اندر حدیث ہے کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، کیا ہے اس حدیث میں؟ جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں جناب. نہیں مفتی صاحب یہ حدیث نمبر ہے. جی مفتی صاحب مجھے بھی موقع دیں، میں بھی پیش کر رہا ہوں. ابھی آپ نے جو ابن کا لفظ نہیں پڑھا تھا، میں وہ پیش کر رہا ہوں. مفتی صاحب میرے پاس وہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ میں معافی مانگوں گا. نیچے جانا بنتا ہے، آپ نیچے اتر جی بالکل. آپ نے جہاں پر ابن کا لفظ نہیں پڑھا، آپ نے جہاں پر میرے پاس وہ الفاظ بھی موجود ہیں. سنا رہے ہیں. ایک منٹ کالو یار گل تے کرن دے دو بندیاں نوں. کالو بھائی مجھے موقع دے تاکہ وہ میں پیش کروں نا. صبر کریں تھوڑا، مجھے بھی تو موقع دیں تاکہ میں بھی وہ پیش کروں. جی کریں یہ بات. آپ نے صرف پیش کر کے اور جی احسان کر دیے مجھ پہ، تھوڑا انتظار کریں. میں نے دکھا دیا، میں نے ابن مریم کے الفاظ بولے تھے، میں نے دکھا دیا. جی میں نے اب 7-8 دفعہ ایک حدیث پڑھی ہے، اس میں سے ایک دفعہ میری کہیں زبان پھسل گئی ہے تو آپ نے پکڑ لیا. دکھایا تو چور کی سزا وہ میری سزا. صبر کریں تھوڑا، انتظار کریں. اللہ والے بھائی ان کو بھی تو موقع دینا، ان کو بھی. جی کر لیں. جتنی دیر آپ ڈھونڈ رہے ہیں ضیاء رسول صاحب، تو میری آواز آ رہی؟ بندہ ناستا ہے مگر جی ناستا ہے. آواز آ رہی ہے بھائی. سارے یہ حدیث جڑی ہے میرے سامنے تو نہیں ہے گی. اس میں وہی نہیں کہ تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امام تم میں سے ہوگا. یہ والی حدیث تو نہیں سمجھ نہیں آئی، دوبارہ آواز کٹ گئی تھی. وہی ہے جناب فکر بھائی، وہی ہے. بچے کو حدیث یاد ہے یار، بچے کو حدیث یاد ہے. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو تو امام کا ہی نہیں. ایک منٹ میں کرتا ہوں سارے مسئلے حل کرتا ہوں. ایک منٹ جی مفتی صاحب کو لانے دیں. چلو پہلے تسی کر لو، بات کر لیں گے. جی مفتی صاحب آ جائیں. کوئک شیئر ہو رہا ہے. میں دوسری کیونکہ یہاں سے تو میں نہیں چلا سکتا نا، میں دوسرے چیز پہ وہ ویڈیو شیئر کر کے چلا رہا ہوں. آپ بات کو جاری رکھیں. کوئی بات نہیں. مفتی صاحب خیر ہے، چھوڑ دے، نہ مانگے معافی، بات آگے چلنے دے. جی کون بات کر رہا ہے یار؟ کوئی نہیں، یہ جی کیڑی کوئی گل کسی نے ہو سکتا تانوں غلطی لگی ہو سکتا مفتی صاحب. ٹھیک میں کہہ تو رہا ہوں نا، کوئی ضرورت نہیں معافی مانگنے کی. بات آگے چلاتے ہیں. بات یار ایتھے کیڑے کیدے داؤ تے لگ گئے. ایک غلطی چلو فارغ کو اونوں لگا ہویا کہ نہیں بولیا. ٹھیک ہے راہ سکر بھائی، میں وہی کہہ رہا مفتی صاحب نوں معافی مانگنے کی لوڑ نہیں ہے. سکر بھائی ہونی تھی، میں کو پوچھ رہے ہو کیوں کرنا. ثبوت دی گل نہیں.
ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੁੱਠਾ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਘੱਟ ਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋ ਸਾਬਤ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਬਈ। ਕਿਉਂ ਲਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ? ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਓ। ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ? ज़िया रसूल साहब ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਣੀ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ज़िया रसूल साहब आप याद जनाब जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰ ਢਾਇਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਉਛਲ ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ज़िया ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ वो हो गया। हाँ जी जी मैं दस रहा जी, मैं दस रहा। एक मिनट मुफ्ती साहब पूरी करें, दोबारा करें बात करें क्या है इसके अंदर। मुफ्ती साहब दोबारा चलें जी। मुफ्ती साहब एक मिनट, मुफ्ती साहब कहाँ दोबारा रिपीट करते हैं आपने जो हदीस पढ़ी थी, बात दोबारा बोल। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲਾਓ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। नहीं मैं नज़ल फीकुम पढ़ा या नहीं पढ़ा ये मुझे बताओ। ਲਾਨਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਲਾਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, नहीं ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫਤੀ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਹੈ। हदीस में ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਦੀਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਕਰ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਭਾਈ ਆਵਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾਣੀ है। आप कह रहे थे कि उसमें पहले आप कह रहे थे इब्ने मरियम नहीं पढ़ा, मुफ्ती साहब ना आपने जो पहले बात की थी ना, दूसरी बात आप पकड़े। सिकर भाई ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ में ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਦੀਸ ਪੂਰੀ ਪੜਵਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ में ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਗਾ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਦੀਸ ਪੂਰੀ ਚਲਵਾਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ मैं माफी मंगवानी है, पहला मैं माफी नहीं से मंगवानी है, हूँ माफी मंगवानी है। नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम कभी मिर्जाइयों के जूते में वल्लाह बिल्लाह तल्ला रब्बे काबा की कसम, तू मेरे जूती दे थल्ले में उत्ते नहीं, तू मेरी जूती दे थल्ले में उत्ते नहीं जी, मेरी जूती दे, तू जूती दे थल्ले में मुफ्ती जूते ते समझ आई है? उसते तू चढ़े तू दा देख लिया मुफ्ती दे अल्फाज माजरत दे नाल, बहुत माजरत दे नाल यार, खुदा दा नाम मन्नो यार, खुदा दा नाम मन्नो। छोटी जी गल ते यार खुदा दियां लांता पाण आ गए तो जुतियां दे थल्ले पाण आ गए, की हो गया यार? और आप तुसी गल कीती ओनू भी गल करन दियो यार, पूरी गल, और झूठा हो जाएगा सामने तुहाडे। सारी चंगी डिस्कशन किथे कि कमेटी दी गल हो रही, किथे जाके सिंह फसा लेने यार। जी हुण असीं ते मैं ते कालों साहब गल करिए जी अगे करो जी। मैं हुण की करा, मैं वही गल कर रहा ना, तुसी करो हुण गल। मुफ्ती साहब ने ज्यादती की है, मुफ्ती साहब ऐसे ना किया करें सर। ज्यादती दी गल नहीं हैगी, गल हैगी तो कर रहा गल, ओनू करन दिओ। तुसी खुदा दियां लांतां पाण लग पिओ यार, अगों फिर वो की करेगा? तू माफी मांगा जो की कहेगा? जवाब झूठे ते कहन दे ना सीकर भाई। नहीं सर गल गलत है ना, मतलब गल ते ओनू पूरी करन दिओ। पहले मुफ्ती साहब ने जो मैं फेर लेना, मेनू सिर्फ 5 मिनट मैं फेर लेना, वो अपनी गल चला लैण ते जेड़ा निकले भाई, हो सकदा किसी नू गलती लगी होए, मैं दोवां नू फेर ले रहा। मेहरबानी करके यार खुदा दा वास्ता जी ना करें, ये बात ही छोड़ दें। मुफ्ती साहब से कहें बात ना करें, और मुफ्ती साहब ये ना कहें कि नहीं उन्होंने सर टाइम देना पे, उन्होंने टाइम है। मैं अल्लाह वाले भाई नहीं चलान दी रिकॉर्डिंग, टाइम नहीं दिता उन्होंने, बोलन ते दियो, उन्होंने बारी दा वेट बात खत्म करें। सीकर भाई इनको कहें मैं 10 सेकंड बोलना है, फिर उन्होंने बोलना देंगे। मैं 10 सेकंड बोलना, फिर उन्होंने बोलना। एवे नहीं तुसी म्यूट लाओ, तुसी सीकर भाई इनको कहें वो बात ही ना करें, मुफ्ती साहब ना करें। कालू साहब तुसी भी म्यूट लाओ, तुसी भी म्यूट लाओ, इनको कहें वो बात ना शुरू करें। कालू साहब तुसी म्यूट लांदे हो,
ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਰੋ ਆਪਣਾ। دیکھیں پوری عبارت یوں ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، ٹھیک ہے، انہوں نے فیکم سے پہلے ابن مریم نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا آپ نے ابن کا ذکر نہیں کیا، اس نے کہا کہ صرف میں نے کہا جو اصل عبارت ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، انہوں نے فیکم سے پہلے ابن کا مریم کا ذکر نہیں کیا۔ اصل عبارت کیا دوبارہ پڑھ دیں؟ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، انہوں نے فی سے پہلے ان کا ذکر نہیں کیا، فی کے بعد ذکر کیا۔ میں نے کہا تم نے جی اب ان کا مطالبہ ہے کہ آپ پوری ریکارڈنگ چلائیں۔ جی ٹھیک ہے، میں پوری ریکارڈنگ چلا دیتا ہوں۔ جی الفاظ تو بولتے جو آپ نے پڑھے، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم۔ جی جی یہی ہے ساری کے حدیث۔ نہیں کل تو پڑھی وہ تو دسو نا۔ یہی ہے جناب ذکر بھائی، یہی ہے، کہہ تو رہے ہیں یہی ہے۔ حدیث نمبر کون سی؟ اس کے ساتھ کریں بات کریں کیا ہے اس حدیث کے اندر۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ابن مریم فیکم سے پہلے آنا تھا جناب حدیث نمبر جی جی پوچھ رہے ہیں جی جی حدیث نمبر پوچھ رہا ہوں۔ جی اللہ والے بھائی ہوں دسو جی۔ میری بھی ریکارڈنگ پوری سننی جی، ایک منٹ۔ تو ختم نبوت ہے تھوڑی نہیں سی؟ میں 7-8 بار حدیث پڑھی ہے، ٹھیک ہے، ایک بار میرے کو الفاظ اگے پیچھے ہوئے نے، باقی میں الفاظ ہمیشہ ٹھیک پڑھے نے۔ ایک منٹ، نہیں میری گل پوری سننی ہے، میری گل پوری سننی ہے، میری گل پوری سننی ہے، انج نہیں جناب، انج نہیں۔ تسی بھی غلط نہیں ہے گے، تسی بھی غلط نہیں ہے گے، وہ بھی غلط نہیں، میں دونوں نہیں سمجھ۔ ایک منٹ گل سن لو نا، گل سن لو، ایک منٹ گل سن لو ہن پوری۔ دوجی گل سر نہیں ہن دیکھو ہو گیا، ایک منٹ میں اوتھے میں گل نہیں کرن لگا، دوجی گل مینوں سمجھ یار سیکر بھائی ایک منٹ میں کو نہیں گل کرن لگا۔ دوجی گل جُتی دی گل پہلا اس بندے نے کیتی سی، جُتی دی گل پہلا اس بندے نے کیتی سی، پھر میں کیتی سی۔ جوتی کی بات آپ نے کی ہے، میرے کو ریکارڈنگ پئی ہے، میرے کو ریکارڈنگ پئی ہے، جوتی کی بات آپ نے کی ہے، ٹھیک ہے، میرے کو ریکارڈنگ پئی ہے۔ میں روک رہا سی، ایسے وجہ تو میں روک رہا سی، ہن دوویں مہربانی کر کے میوٹ کرو، مینوں بولن دیو، ٹھیک ہے بھائی۔ تسی 7 واری حدیث پڑھی، تانوں ٹھیک فہم سی حدیث دا، لیکن تسی آپ منو تسی ایک واری غلطی کر گئے۔ مفتی صاحب نے وہی غلطی پڑھی، نہ مفتی صاحب غلط کہہ رہے سی اس ٹائم سے تے نہ تانوں فہم غلط سی، لیکن غلطی ہوئی تہاڈے کولوں، اے تسی مان لو۔ مفتی صاحب جڑے گل تے رکے سی انہوں نے وہی سنیا سی جڑا انہوں نے پیش کیتا ہے، تے خدا دا واسطہ ہے انہاں نہ یار خدا دیاں لعنتاں تے جُتیاں دے تھلے بندے نوں بڑھیا کرو یار، انہی جے گلاں میرے کو ریکارڈنگ پئی، میں پھر چلا دینی ہے۔ جُتی دی گل پہلا انہیں کیتی سی، جُتی دی گل پہلا انہیں کیتی سی۔ سر نہیں تسی کیا معافی مانگو، نے کہا میری جوتی بھی معافی نہیں مانگتی، تسی نہیں کہ بھلا معافی مانگو، پھر جُتی دی گل کنے پہلا کیتی؟ میں نے اس طرح نہیں کہا، میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، واللہ باللہ تاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کبھی کسی مرزائی قادیانی سے معافی نہیں مانگے گا۔ وسلم کے وسیلے سے اس امتی کا سر مرزائیوں کے نیچے نہیں ہوگا، نیچے نہیں ہوگا۔ میں نے سر کا ذکر کیا، جوتی کا ذکر نہیں کیا۔ سر مفتی صاحب بس ہن مکاؤ اس گل نوں، ہن تسی دوویں میوٹ رکھو گے، تانوں موقع جڑا دتا سی تسی اپنے پنگے دوجے پا لے، ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب ٹھیک سن اپنی گل تے کہ انہوں نے سنیا کہ تسی غلطی کیتی، تہاڈا فہم بھی ٹھیک سی، لیکن تسی 7 واری جے ایک واری وہ غلطی کیتی سی تے دوویں اپنی تھاں تے ٹھیک نے، خدا دا واسطہ ہے ایڈ ایکسٹریم طرح جایا کرو۔ چلو یار مجھے اب یہ بتائیں کیا پرابلم ہے اس حدیث کے اندر، بتائیں سر چھوڑو اور پیچھے رہ گئی گل، ضیاء رسول صاحب سے کالو صاحب تسی کنٹینیو کرو، اور تسی دوویں میوٹ رکھو مہربانی کر۔ جی ضیاء رسول صاحب نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے نبی نہیں آئے گا، تو یہاں پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم میں سے ہی ہوگا۔ جی لو جی کالن صاحب، بس آپ نے یہی حدیث پیش کر کے تو پتہ نہیں کیا نکالنا تھا، صبح کا شور ڈالا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے نبی نہیں آئے گا، تو ہم میں سے نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ دوسری بات، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان، آپ کیوں بول رہے ہیں بیچ میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
وَأَنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِي فِي نَبِيٌّ فِيكُمْ، کہ میرے بعد تم میں سے کوئی نبی نہیں ہوگا، تم میں سے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قدن قطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے۔ اب سنیں کالو صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملے گی، ثابت کر دیں آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، آپ ثابت کر دیں کہ ان کو جی بعد میں نبوت ملے گی۔ ہمارا جھگڑا یہی ہے سارا۔ اور دوسرا، ہم میں سے نہیں ہے وہ نازل ہوں گے ہم میں سے نہیں ہونے انہوں نے۔ ہاں جی بولیں اب۔ جی کالو صاحب، جی اجازت ہے ٹرن بات کرنے کی؟ جی زیاد صاحب، اللہ والے بھائی ہن تسی میوٹ لاؤ۔ اللہ والے بھائی ایویں دیکھو نا، سوال ایک بندہ کردا ہے، جواب اونوں دیندا ہے، پھر دوجا یار اساں دوواں اپنے ٹرم 'ਚ ایک بندے نے گل کرنی ہے۔ تسی نا WWE دی ٹیگ ٹیم بنا کے آؤ، اکٹھے ہاتھ پا کے۔ وہ بن گئی ہے ٹیم، ٹینشن نہ لو۔ ٹھیک ہے چلو، کالو صاحب جواب دیں جو نا، تسی سوال پوچھو گے پھر وہ تانوں ایڈریس کرن دی کالو نو کرن گل کالو یار نے جب کی بات سنیں جب کالو سے میں نے پوچھا ہے کہ اس بات کا جواب دینے، تو انہوں نے کہا ہاں دیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا کالو، اچھا آپس ہی کلیم اللہ سلیم اللہ کری جانا۔ ہاں جی، اچھا ایک منٹ، کالو نو جواب دین دیو، پھر تسی سوال پوچھو، مفتی صاحب تانوں پوچھن گے، تسی جواب دیا جے۔ یہی کھیڈن تھوڑے ہے کہ میرا مقابلہ مفتی نال تے ایدا مقابلہ تھلے نال، یہی کھیڈن تھوڑی ہے۔ تسی سوال پوچھو ضیاء رسول صاحب دا، ضیاء رسول صاحب تانوں ہٹ مارن، تسی سوال پوچھو تے جواب دین مفتی صاحب، ٹھیک لگے گا تانوں؟ سیکر بھائی گل سنو، اتنے دو پارٹیاں بیٹھیاں نے، ایک احمدی مسلمان دوسرے غیر احمدی مسلمان۔ جے تسی اپنی ٹرم دے وچ تیناں وچوں کسی نے گل کرنی ہے نا، تسی بھائی جان تسی اپنے جدوں ساڈی ٹرم میں سانوں فیصلہ کرن تو کنے گل کرنی ہے؟ مفتی صاحب نو تے کالو صاحب نو 2 منٹ کرن دیو، پھر تسی آ جائے دے وچ پاویں انہاں نو کرن۔ سیکر بھائی نہ کرو ان کو بات کرنا، نہ کریں یار جدوں اسی دو اتنے بندے بیٹھے ہیں، اساں دو آپس طے کرنا کنے گل کرنی ہے۔ نہیں پھر کالو مائک اوپن نہیں کرے گا، ہن تسی مفتی صاحب تے اللہ والے پائی تے زیادہ گل کرو، ہن کالو دا مائک اوپن نہیں ہوئے گا۔ جدوں اگلی ٹرم آئے گی ساڈی، ادوں وہ بھاویں گل کرے بھاویں میں کراں۔ ٹھیک ہے جی ضیاء رسول صاحب، تسی چاہ رہے ہو اللہ والے پائی جواب دین تا کالو صاحب ہی دین، تسی کتے کولوں پوچھیا؟ دیکھیں جی، جس نے بھی جواب دینا ہے دے دیں، لیکن جو بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلے ایک بندہ جواب دے رہا ہے، پھر دوسرا دے رہا ہے، پھر پہلا دے پھر دوسرا دے، وہ کوئی صحیح سمجھ نہیں آتی۔ ایک بندہ کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک کا جواب نہ پھر جائے تو بات سمجھ آتی ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے کا جواب دونوں کو قبول ہے، تو جو مرضی دے دے جواب۔ ہاں جی، وہ اگر میری بات کا جواب وہ دے دے گا، مجھے قبول ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، چلو دو دی جواب۔ اب بات یہ ہے ضیاء رسول صاحب، ہماری بات شروع ہوئی تھی جی سکر بھائی، نہیں کچھ تو جی بات یہ ہے ضیاء رسول صاحب، یہاں بحث یہ چھڑ گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہم میں سے ہونا ہے یا ہم میں سے نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ نبی نے تو آنا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام نبی نے تو آنا ہے نا۔ اگر نبی ایک آتا ہے آپ لوگوں کے مطابق ختم نبوت کے بعد، تو پھر ختم نبوت کا کیا، کہاں جائے ختم نبوت کا کیا بنے گا اس کا ختم نبوت کا؟ ٹھیک ہے، بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو کیا ختم نبوت بچے گی اس کے بعد؟ اگر ہوئی ہے، ابھی آپ نے وہ بھی ثابت نہیں کی ختم نبوت ہوئی ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہی آئیں گے، تو اس وقت پھر ختم نبوت کا مطلب کہ ختم نبوت میں پھر وہ ڈاکہ نہیں ہوگا، چاہے ہم میں سے ہوں چاہے باہر سے ہوں۔ جی دے جواب۔ لو جی اللہ والا صاحب، دو باتیں ایک ہی مطلب ہے، دو طرف سے گھما پھرا کے کی ہے۔ آپ ایک ہمارا عقیدہ خود سے گڑھ کے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اور بھئی ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، پہلے ہی بیان کر چکا ہوں میں شروع میں ہی۔ اس وقت پتہ نہیں آپ نے دھیان نہیں دیا یا کیا ہے، یا اپنی طرف سے عقیدہ گڑھ کے ہم پہ تھوپ رہے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے ہمارا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قدن قطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ میرے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، تو نبوت نہیں ملے گی، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ تو اس لیے تو کہا ہے کہ آپ ثابت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں نبوت ملے گی، پھر ٹوٹے گا ہمارا۔ اس کے بغیر کیسے توڑ رہے ہیں آپ؟ بولیں اب۔ بات یہ ہے کہ ایک نبی کا تو منتظر ہے نا،
ٹھیک ہے یار گل پوری کر لین دیا کرو نا, گل پوری کر لین دیا کرو. ٹھیک ہے آپ یہ بات کریں کہ بعد میں نبوت نہیں ملے گی, پہلے والا نبی آ جائے گا, یہ مجھے دکھا دیں کس حدیث میں لکھا ہے کہ پہلے کا نبی آ سکتا ہے بعد کا نبی نہیں آ سکتا. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ پہلا سوال یہ میرا سیدھا سامنا سوال ہے کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ختم نبوت کے بعد پرانا نبی آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا. دوسرا سوال یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ختم نبوت ٹوٹے گی یا نہیں. اور تیسرا سوال یہ کہ آپ کم از کم ایک نبی کے تک آنے کے منتظر ہیں نا, چاہے آپ اسے عیسیٰ علیہ السلام ہی مانتے ہیں, ایک نبی کے تک آنے کے منتظر ہیں یا نہیں. اگر آپ مجھے حوالہ دے دیں کہ پرانا نبی آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا, پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو یہ پھر ماننا پڑے گا کہ کم از کم ایک نبی آنا ہی آنا ہے, پھر اس طرح بات ہوگی. جی کریں بات. یہ بھی وہی آپ نے 3 طرح سے ایک ہی بات کر دی ہے. پہلے جو ہماری بحث چل رہی ہے اس کو فائنل کر دیں. یہ بھی آپ کو دکھا دوں گا کہ پرانا آ سکتا ہے یا نیا آ سکتا ہے. یہاں ابھی ختم کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی ہے یا نہیں, آپ جس بات پہ بحث ہو رہی ہے اس کو قبول کر لیں کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ بھئی نیا آ سکتا ہے یا پرانا آ سکتا ہے. یہ تو ابھی بحث ہی نہیں تھی. بحث ہمارے ختم, آپ نے کہا جی اپنا ختم نبوت کا عقیدہ بیان کریں, ہم نے عقیدہ بیان کیا اور آپ سے بھی پوچھا آپ بھی بیان کریں. آپ اس کو گول مول کرتے رہے اینڈ تک میں پوچھتا رہا کہ مرزا صاحب کے بعد آنا ہے, کسی نے کہ نہیں, آپ نے نہیں کھل کے جواب دیا. تو مجھ سے پوچھا, میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت, اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. تو آپ جب کسی کو نبوت ملنا ثابت کریں گے تو ہی ٹوٹے گا نا جی. آنے نہ آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ تو اس سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے. تو پہلے یہ بات آپ تسلیم کر لیں کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے, اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. جب آپ یہ بات اس بات سے اگری کر لیں گے جو ہمارا ٹاپک ہے, پھر نیا ٹاپک یا نیا سوال پوچھ لینا, پھر میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا کہ نیا آ سکتا ہے یا پرانا آ سکتا ہے. جی کرنی ہے کالوں بھائی. یہ بتائیں ذرا رسول صاحب, آپ کو ہم نے حدیث دکھائی ہے ایک کہ امامکم منکم, جو نبی آنے والا ہے, جو عیسیٰ آنے والا ہے وہ اسی امت میں سے ہوگا. حضرت عیسیٰ اس امت میں سے نہیں تھے, وہاں پر نازل نہیں ہوں گے تم میں. وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ امامکم منکم, وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا. ایک تو یہ. اور دوسرا آپ ہم سے بار بار پوچھ رہے کہ نبوت ابھی تک جاری ہے, نبوت ابھی تک جاری ہے. آپ یہ مجھے بتائیں گے کیا آپ نبوت کو ابھی تک جاری نہیں مانتے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان سے چھن چکی ہے؟ جب تک حضرت عیسیٰ زندہ ہیں تب تک آپ کی نبوت, جو آپ کی ختم نبوت کے خلاف ہے, جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں ان کی نبوت بھی ہے. اور اگر حضرت عیسیٰ آج زندہ ہیں تو آج بھی ان کی نبوت جاری ہے, جو آپ ہم پہ الزام لگا رہے تھے. ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ضیاء رسول صاحب یہ بتائیں کہ نبی کا رستہ بند ہے یا نبوت کا؟ آپ نے ہمیں بتایا کہ نبوت کا رستہ بند ہے, نبی کا رستہ بند نہیں ہے. یہ تو وہ بات آپ نے کر دی کہ جس دن شراب حرام ہوئی تھی نا مکہ میں, تو وہ صحابہ کے پاس یہ جواز آ چکا تھا. ادھر ادھر نہ جائیں, ٹاپک سے ادھر ادھر نہ جائیں, مہربانی آپ پر ہی ہوں. جس دن مکہ میں شراب حرام ہوئی تھی نا, تو صحابہ یہ کہہ سکتے تھے اس دن کہ ہاں آج کے بعد بنانا ختم ہو گئی ہے, جو پہلے والی ہے وہ ہم پی سکتے ہیں. جب نبوت بند ہے تو پھر پہلے والی بھی بند ہے اور بعد والی بھی بند ہے. یہ آپ نے کون سی ٹرمالوجی ہمیں بتا دی ہے کہ پہلے والی نبوت جاری ہے اور بعد میں نبوت نہیں ملے گی؟ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ پہلے والی شراب حلال ہے, بعد میں بنانا حرام ہے. تو ضیاء رسول صاحب ذرا اپنے عقیدے پر غور کریں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. آپ ایک ہی لمحے میں مان جاتے ہیں کہ نبوت ہے, نبی آئے گا, اور دوسرے ہی لمحے ہم پر فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نبی کے آنے کے منتظر ہیں, یا ہم نبوت کے جاری کے ہونے کے جو ہے نا نبوت کے جاری ہونے پر یقین رکھتے ہیں. تو آپ کا عقیدہ جو ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایک لمحے کے لیے آپ کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا, دوسرے لمحے کہہ دیتے ہیں نبی آئے گا, پھر آپ کہتے ہیں نہیں ہم میں سے نبی نہیں ہوگا, رسول اللہ کہہ رہے ہیں تم میں سے ہی ہوگا. تو اپنا عقیدہ ذرا ہمیں واضح کریں. بھائی
جی کو مزید بحث کی ضرورت رہتی ہے تو دوست بتا دیں ان سے مزید بحث کی ضرورت رہتی ہے تو دونوں میں ایک نتیجے میں پہنچا ہوں ضیاء صاحب تسی بھی 3 باری سوال کرو گے ایک ہی جواب آئے گا میں اگے بھی ایک سوال آئے گا تھوڑا بھی ایک ہی جواب آئے گا دیکھو میں آج کوئی پیٹرن چینج کر لی ہے جے تسی میں اجازت دیو اگر مجھے اجازت دیں تو سیکر صاحب ایک منٹ ڈنڈا پیر صاحب سیکر صاحب اگر آپ مجھے چند سیکنڈ دینا پلیز میں ایک بات کو یہاں پر کلیئر کرنا چاہوں گا حدیث کے متعلق خاص کر کے کیونکہ وہ تو تھوڑا بات جو ہے وہ دوسری طرف چلی گئی اصل پوائنٹ کو جو مفتی صاحب اس بات تک وہاں تک جو آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں وہاں تک ابھی بات نہیں پہنچی جب وہاں پہنچے گی وہ میں خود ہی کلیئر کر دوں گا ابھی آپ رہنے دیں اوکے ٹھیک ڈنڈا پیر صاحب آپ ایک بات کر لیں پھر میں ذرا پیٹرن تھوڑا چینج کرتا ہوں سب کو کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ میرا خیال ہے اگر یہ بھائی مجھے اجازت دیں کالو بھائی اور دوسرے بھائی جو ہیں میرے بھی کچھ سوالات ہیں ضیاء صاحب کے ساتھ تو کیوں نہ بات کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے رکھ کے آگے لے کے جایا جائے میری بھی یہی کوشش ہے جی اجازت دے تب جی ضیاء صاحب اجازت ہے اجازت ہے جی نہیں اجازت ان سے لینی پڑے گی جن کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کے سوال کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ایک شفا رکھنا چاہ رہا ہوں کالو بھائی ہاں جی اجازت ہے جی اللہ والے بھائی نکالو آپ اپنے بہاف پر کریں ڈنڈا پیر بھائی تسی ڈرے رہے ہو ہر ویلے ہے اپنے بند یہ باتیں میرا ویر بعد کی ہیں جب ہمارے بنیادی عقائد حل ہو جائیں گے نا پھر ان کے حساب سے ہم نے یہ باتیں حل کرنی ہیں جب ہمارے عقائد ہی نہیں ملتے نا یہ ہم بحثیں چھیڑ کے بیٹھ جائیں یہاں پہ یہاں رات کے 11 بجے ہیں صبح 11 بج جائیں ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہونا کیونکہ بنیادی عقائد ہی وہ آپ سے سوال کیا کر رہے ہیں آپ نے ان کا سوال سنا آپ ان کا سوال ہی نہیں سمجھ رہے ضیاء صاحب آپ سے سوال وہ آپ کیوں وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں آپ جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے میرے سوال کا جواب ہی نہیں ملا میں نے تو یہ بات ان سے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی اس پہ میں نے دلائل دیے ہیں یہ بار بار دونوں حضرات جو ہے وہ آنا نہیں آنا کسی نے آنا ہے یا نہیں آنا ایک طرف آپ اجرائے نبوت ختم نبوت کہتے ہیں پھر کہتے ہیں آنا ہے بھائی میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا کہ نبوت ملنے نہ ملنے کی بحث ہے اس لیے تو بھائی بیچ میں انٹرپٹ کیا آخری نہیں مانتے کالو بھائی وسلم کو آخری نہیں مانتے جو کہ آپ ساری دنیا کو چورن دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں ڈنڈا پیر صاحب تسی ذرا مجھے اجازت دیتے ہو سیکر بھائی انہوں نے اقرار کیا کہ واقعی وہ ضیاء رسول صاحب صحیح بات کر رہے ہیں ابھی تک ان کی بات کا جواب آیا نہیں دو میں آج ایک نیا پیٹرن لا رہا ہوں اس چیز کا کیا جواب دیں جو بندہ نبی کریم میں دیتا ہوں جی الزام لگاتا ہے کہ ہم نہیں مانتے کیا جواب دیں آج ایک کوشش ہے کہ ہو سکتا ہے میں اس چیز میں کامیاب ہو جاؤں کہ ضیاء رسول صاحب سے میں جواب لے سکوں اور آپ سے بھی لے سکوں سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں ضیاء رسول صاحب سے کالو صاحب تسی میوٹ لاؤ ضیاء رسول صاحب ذرا مائک اوپن کرو میرے توڑے تو کچھ سوال نے پھر میں یہ سوال کالو صاحب کو پوچھا جی ضیاء رسول صاحب آپ ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں یا اجرائے نبوت پہ ختم نبوت پہ آپ کے مطابق ختم نبوت پہ آخری نبی کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حضرت عیسیٰ پہ کیا موقف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے اور وہ آپ کے مطابق پھر آخری نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے نہیں جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس کے مطابق وہ آخری نہیں ہوں گے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آ جانے سے وہ آخری نہیں ہو سکتے مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ جو بھی آئے گا وہ دعویٰ نہیں کر سکتا نبوت کا نہیں دعویٰ کے بات نہیں ہے نبوت نہیں ملے گی دعویٰ شعوہ کا اس میں کوئی چکر نہیں ٹھیک ہے منصب نبوت نہیں ملے گا آپ کہہ رہے ہیں ہاں منصب نبوت نہیں ملے گا ٹھیک ہو گیا تو آپ کے مطابق نبوت اب یہاں پر سٹاپ ہے ایسے ہی جی بالکل پھر آپ سے تو سوال یہ پوچھنا بنتا ہی نہیں کہ ایک منٹ بھائی جان میں ایک منٹ
फिर आपसे तो सवाल पूछना बनता ही नहीं कि नया नबी आएगा तो आप कैसे पहचानेंगे, कैसे? आपने तो मुका दिया ना काम। बिल्कुल, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मेरी बात को लेकर जा नहीं रहे, अपनी बात ही चलाई जा रहे हैं। ठीक हो गया, ले जी, कौन जवाब देगा? कालू भाई देंगे जवाब या अल्लाह वाले भाई? मैं अगर सवाल पूछूं तो पहले डिसाइड करो। मैं देता हूँ, कुछ मैं देता हूँ। ठीक, कालू साहब जवाब दो। जिया भाई से जो आपने सवाल पूछे हैं, आपने सवाल में थोड़ा से कम पूछे हैं जनाब। नहीं वही थोड़े को पूछे। ओहो, मैं पूछ रहा ना कालू, मेनू मौका देना यार। ओके जी, पूछ। कालू भाई सेम सवाल। कालू भाई, आप खत्म नबूवत के कायल हैं, इजरा नबूवत के? हम मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन हैं। पर यार सीधी गल कर कालू, खुदा दा वास्ता ऐसे ना लिखी पूरा। ओने सीधे सीधे जवाब दिते पूरा दसन लो ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे सीधे जवाब देते ने यार, सीधे दे रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद एक इमाम और नबी के आने की पेशगोइयां की हैं, जिससे ये पता चलता है कि नबूवत जारी है। हाय हाय, ते मैं फिर वही सवाल पूछांगा कि इजरा नबूवत के कायल हैं या खत्म नबूवत के? हाँ जी, नबी आ सकता है। ओ मेरे अल्लाह, जब इजरा नबूवत या खत्म नबूवत? तो नबी जो आंदा है इजरा ही हुंदा है ना ओदा, तो सीधा कह दे। हाँ जी, इजरा नबूवत। अच्छा जी, इजरा नबूवत के कायल। आपके मुताबिक आखिरी नबी कौन है? हमारे मुताबिक आखिरी नबी हैं, शरीयत के लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है जो शरीयत लेकर। मैंने कहा है आखिरी नबी कौन है, मैंने शरीयत के लिहाज से, गैर शरीयत कोई भी आखिरी नहीं है। आपके नजदीक कोई भी आखिरी नहीं? हाँ, हमारे नजदीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत को लेकर आने वाले आखिरी नबी हैं। नबूवत जारी है, अब आखिरी का हम नहीं बता सकते कि कौन है आखिरी। अच्छा ठीक है, आपके मुताबिक नबी आ सकते हैं? हमारे नजदीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लाने वाले आखिरी नबी हैं। अब शरीयत नहीं आ सकती। नबी करीम यार कालू एटा ना कुमा, मेरा ज़हन फट जाएगा। मैं सिर्फ पूछा है आपके मुताबिक नबी आ सकते हैं? हाँ जी, नबी आ सकते हैं। ठीक हो गया। उस नबी की पेशन गोई है जो आने वाला आएगा आज की डेट के बाद? नहीं। किसकी पेशन गोई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने की? मिर्जा साहब की। पूरी हो गई? हाँ जी। अब जो नबी आएगा उसको किस चीज पे आप मानेंगे, क्या सामने रखेंगे असूल? हम अल्लाह का कलाम सामने रखेंगे। क्या? अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला झूठों को कामयाब नहीं होने देता, और जो अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करेगा उससे बड़ा कोई जालिम नहीं है। और अल्लाह ताला झूठों की जो है ना शहरा काट देता है, शहरा काट देगा। तो कितने अरसा वेट करेंगे उसकी शहरा कटने का और आप फिर ईमान लाएंगे? हाँ जी, कितने अरसे तक उसकी शहरा अगर नहीं कटी तो उसको नबी मानेंगे? अब अरसा तो नहीं हम आपको कोई बता सकते कि अल्लाह ताला ने इतना अरसा हमें बताया है, अल्लाह ताला उसको नाकाम करेगा। मतलब अगर कोई शख्स उठे नबूवत का दावा करे और उसकी उम्र 40 साल प्लस हो जाए, वो मरे ना, तो आप मान लेंगे नबी उसको? अगर तो वो जो बात बता रहा है, सबसे पहला जो असूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आखिरी है। अब कोई बंदा आकर मनसब नबूवत पर मुंतखब होता है और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ही हमें बताता है, उसमें कुछ भी इजाफा या कमी नहीं करता। वही शरीयत, वही दीन, वही मजहब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे सामने पेश करता है, तो हमें उससे मानने में क्या तकलीफ है भाईजान? उसकी बात अगर कोई शख्स कहता है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक चीज शरीयत की मानता हूँ, कुरान मजीद के हर्फ ब हर्फ मेरे सीने पे मेरे उतरा हुआ है, मैं मानता हूँ, अल्लाह ताला मुझसे कलाम कर, अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि तू मेरा नबी है, आप मान लेंगे उसको? हाँ जी, मान लेंगे अगर वो अल्लाह की तरफ से होगा तो। ठीक है, और उसके बाद भी कोई क्लेम करे उसको भी मान लेंगे? जी, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो उसको भी मान लेंगे। ठीक हो गया जी। लो जी, मैं इस मामले में कामयाब हो गया कि मैंने एटलीस्ट, चलो ये तो बात हो गई। गुज़ियार रसूल साहब, आपको जवाब मिला आपका? जी जवाब पहले ये बता देना कि हम क्या जवाब मिला आपको सिकर भाई? जी जवाब सबको सामने मिल गया है कि कालो साहब का यही मतलब है कि आज के बाद भी नबूवत दी जा सकती है, नबी आ सकते हैं, नबी बन सकते हैं, बस। मतलब खत्म नबूवत टूट गई? नहीं, मैं तो आपका टूट गया ना, उन्होंने तो बयान कर दिया खत्म नबूवत टूट। देखें कैसे ऊपर उंगली रखी हुई है, खत्म नबूवत टूट गई वाले बटन गिरे। और भैया आपका अकीदा पूछा हमने, आपका अकीदा पूछ रहे हैं। देखें सिकर भाई, बात नीचे कमेंट करने वाले सब बता दें क्या मेरी ये काविश कोई काम आई? मैंने भी इंटरव्यू किया दोनों का, कोई फायदा हुआ? सबको जरा कमेंट करके बता दें मेहरबानी, मैंने इतना गला पड़ा।
देखें क्या नाम है सीकर आपका, भाई ने उधर सवाल जो सीकर भाई पूछने वाले थे ना वो नहीं पूछे, सीकर भाई वो को नहीं सवाल पूछे, था आगे। उनसे ये सवाल पूछें कि कहाँ पे लिखा है कि पुराना नबी आ सकता है और नया नहीं आ सकता, और कहाँ ये पे पूछे लिखा? उनसे सवाल। हाँ उन्होंने कहा जी अभी इस सवाल की कसर रह गई है, इस लिहाज से हज़रत अभी ईसा सवाल की आखिरी कसर नहीं रह गई है, होंगे। हज़रत ईसा अभी किस सवाल की लिहाज से कसर रह गई है, कसर रह गई है सवाल की। ज़िया साहब आपसे कोई आधा घंटा पहले सवाल किया गया था कि क्या नबूवत का दरवाज़ा बंद है या नबियों का आना बंद है, ठीक है, आपने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल आपसे ये किया गया था कि कहाँ पे लिखा है कि, एक मिनट नहीं मेरा बात पूरी होने दें, दूसरा सवाल ये था कि कहाँ पे लिखा है कि नया नबी आ सकता है पुराना नहीं आ सकता ला नबी आबादी के नतीजे में, नया नहीं आ सकता पुराना आ सकता है। तो वही हज़रत जी। ईसा को ये आखिरी नहीं मान रहे। देखें कहते हैं हज़रत ईसा आखिरी नहीं होंगे, क्या मरने के लिहाज से वो आखिरी नहीं होंगे, दुनिया में आने के लिहाज से वो आखिरी नहीं होंगे, दुनिया से जाने के लिहाज से वो आखिरी नहीं होंगे। इसका मतलब है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नहीं मानते और यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। आप पानी कहते में हैं हम पानी आखिरी मानते हैं। भाई खत्म नबूवत का अकीदा कुछ बता के आया हूँ मैं, आप कहीं चले जा रहे नबूवत का अकीदा हैं। आपने कहा जी जब नबी करीम एक मिनट कालू भाई ये भी बताइए। जब आप ये हवाला दे देंगे ना कि नया नबी नहीं आ सकता पुराना आ सकता है, इसके बाद बात चलेगी। नहीं, अगर ये हवाला दे दूं कि नया नबी नहीं आ सकता पुराना आ सकता है, सिर्फ आने की बात हो रही है, नबूवत मिलने की बात नहीं हो रही। नया नबी जो है वो नहीं आ सकता पुराना आ सकता है, आप मान लेंगे कि नबूवत ख़त्म हो चुकी है? जिया साहब जी आपको जी मैं जवाब दें। जवाब ही देने लगा हूँ जनाब, जी जी। जवाब नहीं देने मैं इसलिए कहता आपकी बारी है, मैं यार मैं तो कैसे खत्म होगी जब पुराना नबी आएगा उसके पास नबूवत भी होगी, तो नबूवत कैसे खत्म होगी? वो कह रहे हैं कि अगर मैंने कर दिया तो आप मान लेंगे, वो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। तो भाई जनाब जब वाला है और उसके पास नबूवत भी होगी तो नबूवत कैसे खत्म होगी? वो पुराना होगा ना, बाद में नहीं ना मिलेगी नबूवत आपकी, यही तो होगी, अकल उसके में पास बात नहीं या जा रही। नबूवत होगी उसके पास या नहीं? ओ भाई मिलेगी तो नहीं ना, मिलेगी नहीं। अच्छा मिलना बंद हो गई है, नबूवत खत्म हाँ नहीं जी, हुई, मिलना बंद हुई है, यही कहा है ये आपको, मिलना बंद हुई है। मिलना बंद अच्छा हुई है, कैसे नबूवत? मतलब कि खुदा को आप ऐसा महदूद कर रहे हैं कि खुदा ताला ने कहीं और से नई कहानी आपने दूसरी छेड़ ली है। उम्मत से नबी उठा के समझ में भेजना है, खुदा ताला इस उम्मत में नबी नहीं पैदा आप करेगा। बात को मिक्स नई कर रहे हैं कहानी ना, छेड़ आप बात को मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर जो पुराने नबी मिक्स अंबिया अब हैं, होगी, उनकी मुफ्ती साहब बोल रहे हैं ना, माइक म्यूट कर रहा हूँ, बात आप छीन रहे हैं। हालांकि कुरान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि बाकी जो अंबिया हैं, कुरान में तो ये लिखा ला नुफर्रिकु बैना कुरान में ये कहाँ लिखा कि नबूवत खत्म हो गई है? जनाब देखें वो बात अलग है, वो इनका भी जवाब आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। दे मसला देंगे यहाँ आप पर ये है कि इस कालू साहब जो है वो बाकी बारी पिछले बारी यार, अंबियाओं बारी की बारी, नबूवत बारी को बारी। मुनक़ते कर रहा है कि जी नबी ईसा अलैहिस्सलाम आ गए तो नबूवत तो खुली हुई है। और भाई ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत जो है वो बाद में मिली है, पहले मिली है? अच्छा या नहीं उनके पास? अल्लाह वाले भाई, जब मैं ये कहानी डालने हज़रत लगा था ईसा तो के आपने पास मुझे मना नबूवत कर दिया है था। या नहीं? अब आप ये नबूवत कहानी किस डालने की तरह कोशिश खत्म कर होगी? रहे हैं। ये कहें कि नबूवत मिलना नहीं, अब ये ना कहें कि नबूवत खत्म हो गई है, ये तो कहें जाहिर बात है नबूवत मैं सुबह से कालो साहब, और मैं हज़रत सुबह से ईसा क्या आखिरी कोई नबी अलफ हैं। लैला की कहानी पढ़ रहा था। मैंने अलफ लैला 3 की बार कहानी बताया पढ़ है रहे कि हो, नबी इतना पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किया बाद हुआ है। किसी को तुम्हें नबूवत अपने नहीं दी अकीदे का जाएगी। नहीं पता, तुम लोगों को अपने अकीदे का नहीं पता, अल्लाह। हमारे सामने कुछ भाई बयान 3 किए बार लोगों बता को। चुका हूं, सुना नहीं था। लगाए जनाब, जब दलाइल के मैदान में आपको मौत आ हाँ, तो गई है तो दलील इस तरह जो देना, है किसी वो चीज़ की आप तो दलील इल्जाम न देना। लगाएं। जिया आपने रसूल कहा साहब कि ने तो नबूवत मैं खत्म कहता हो हूँ गई उन्होंने है। तो 3 अभी आप दफा कहा है, मान मैं तो कहता हूँ उन्होंने कुछ 10 दफा आपसे कहा है कि भाई नबूवत मुनक़ते होगा, ये नबूवत का उन्होंने कहा है। नबूवत और है या आप नहीं फिर अभी उन पे तक ये इल्जाम बताओ। लगा रहे हैं कि जी पीछे जो मुफ्ती ईसा साहब, नबूवत अलैहिस्सलाम अभी आएंगे तक तो है क्या या वो नहीं? नबी नहीं होंगे? नबूवत तो जारी है। तो खुदारा नबूवत जारी खौफ करो, ये तो एक छोटा सा बच्चा भी अगर जानता ये है कि हम ईसा बात करते हैं कि अलैहिस्सलाम को नबूवत नबूवत जारी कब है। मिली है? आप अलैहिस्सलाम के बाद मिली है या आप अलैहिस्सलाम से पहले मिली है उनको? और भाई उनका ज़माना है नबूवत है नबूवत या उनका। नहीं? हम ये पूछ रहे हैं नबूवत है अभी तक या नहीं? मुफ्ती साहब हम बातें ज्यादा कर ही नहीं रहे। भाई नबूवत है, नहीं तो है, इसका मतलब है आपने नबूवत अपना जारी अकीदा है। बयान करना है या हमारा हमसे पूछना है? तो हमने आपसे भी पूछना है, तो क्यों ना आपसे पूछें? हमसे पूछना है तो हमने बता दिया कि नबी ना पाक बताया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके के बताया ना, बाद लोगों को भी किसी पता को चले। नबूवत नहीं दी जाएगी। तो नबूवत है ना, अब तो है ना, जारी है। हजरत ईसा के पास भी नबूवत होगी। यार इस बंदे के और पास यार- अकल है कोई?
यार एक मिनट यार, नबी कालू करीम भाई, सल्लल्लाहु कालू अलैहि भाई, वसल्लम से पहले उनको नबूवत अता की यार गई है, पहले वो मिली, नबी सल्लल्लाहु बाद अलैहि मिली। वसल्लम से ये पहले मुझे पैदा बताएं कि हुए हैं अभी तक दुनिया में, नबूवत उनकी दुनिया तशरीफ में है आवरी या नबी नहीं? करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले हुई है। वो मुफ्ती साहब ज़माने इजाजत दें, नबूवत मुफ्ती साहब पहले है, इजाजत नबी दें, करीम कालू भाई सल्लल्लाहु अलैहि इजाजत वसल्लम के दें, बाद उनको इजाजत नबूवत दें। नहीं अता की यार गई। दो भाई बंदे ने जान बोल दिया, इजाजत दें। तीसरे भी बोलना है अभी। यार नहीं मैं इजाजत भी दें, हूँ, मुझे भी इजाजत है थोड़ी देर जी बाद। जी डंडा पीर साहब बोलो। ये जी, बात आप हमें बात कर साफ लें नहीं इसके बता बाद। रहे कि नबूवत है। कालू भाई, एक ये मिनट कह डंडा रहे पीर हैं बोलो, पहले मिली, एक पहले मिनट, एक मिली। मिनट। भाई ये बताओ अब है या नहीं? अच्छा डंडा पीर हम ये पूछ रहे हैं नबूवत जारी है अभी तक या नहीं? और ये कालू भाई जी डंडा पीर साहब, या रसूल साहब, क्या नबूवत जारी है कि नहीं? भाई कह दिया है कि नहीं जारी, कितनी बार बताएं? देर तो जितना जवाब होते कितने देवे? एक दफा कहते हैं नबूवत बंद है, एक दफा कहते हैं नबूवत जारी है, एक वो दफा यार कहते याद हैं नबूवत जारी है। यार सुभान अल्लाह पढ़ो जी सारे, तीन बातें। याद करना इन्ना लिल्लाह पढ़ क्या दिया। कर रहा है यार? कालू साहब, यार कालू की कर रहे हैं? कालू साहब हज़रत ईसा के इजाजत पास अच्छा जनाब बात सुने, अब बात सुने, इजाजत बात सुने, वो सवाल करें तो थोड़ा एक मिनट बात सुन लेना, एक मिनट डंडा बात पीर सुन साहब को ले। दे, डंडा पीर साहब को। अब ये तो बात तय हो गई कि एक नबी ने आना है, ठीक है, ये बात तय हो गई ना। आप कहते हैं पुराना नबी आना है, हम कहते हैं नहीं नया नबी आना है, ये तो बात तय हो गई, ठीक है। मेरी बात आवाज आ रही है? आप कहते हैं जी, आप कहते हैं जी कि नबूवत मुनक़ते हुई है, बाद में नहीं मिल सकती, लेकिन पहले का नबी आ सकता है और आना भी है। मतलब कि एक नबी आना है लेकिन पहले का आना है। हम कहते हैं नहीं जी, एक नबी आना है, नया नबी आना है, पहले का नहीं आना। हम दोनों एक बात पे मुत्तफिक हैं कि एक नबी आना है। अब इख्तलाफ यहाँ पे है कि नया नबी आना है या पुराना आना है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई भाई तो सही कर दे। देखिए जनाब, सारे लोग सुन रहे थे, आने पहले की उन्होंने बात कहा जहाँ कि तक है, अंबियाओं का जहाँ सिलसिला तक शुरू आने था। की बात है, यार आपकी दो बात बंदे बात कर रहे हैं, बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही। भाई एक मिनट यार, ठीक है, अल्लाह वाले भाई, जैसा मैनू भी तो बात मौका करें, दो। जहाँ तक जी, आने रियासत की बात बाबा। है तो बिल्कुल दुरुस्त है, हम एक नबी के आने के कायल हैं। आने की बात है तो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। जी मेरा सवाल है भाई यही था कि आप कहते हैं कि एक नबी आना है, हम भी कहते हैं एक नबी आना है, जी। ठीक है। उसके बाद एक मिनट यार, माइक नु की हो गया, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है जी, आप कहते हैं कि एक नबी ने आना है, जैसा वैसी बात है, जी बिल्कुल एक नबी ने आना ही आना है। आप कहते हैं कि पुराना नबी आना है, हम कहते हैं जी। नया नबी आना है, हम्म, ठीक है। हाँ जी। अब फ़र्ज़ करें कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात साबित हो जाए, ठीक है, या उनकी, तो हमारा मौक़िफ़ ठीक होगा। अगर आप उनके हया साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर तो हमें मानना पड़ेगा कि ठीक है जी, एक बंदा जिंदा नहीं आना है। सारी बात ही गलत है आप टोटल। गल सुन लो ना, मेरी पूरी गल सुन लो, मेरी पूरी गल सुन लो। रियासत सुन लो पूरी सुन जी लो। जी सुनाएं। तुसी कहते हो, आप कहते हैं कि पुराना नबी आना है, हम कहते हैं नहीं वो फोत हो गया, नया नबी आना है, ठीक है। अब अगर आप लोग ये चीज़ साबित करते हैं कि पुराना नबी जिंदा है, तो फिर तो जारी बात है जो बंदा जिंदा है 2000 साल से उसने ही आना ना। लेकिन अगर आप उनकी हयात साबित नहीं कर सकते तो फिर आप लोग ये मानने पे मजबूर होंगे कि जो नबी आना हम मानते हैं वो कोई नया नबी है। जी करें बात। जी देखें, आपने सारी कहानी गलत बयान की है, सारी बात ही गलत बयान की है आपने। हमारा अकीदा ये है कि एक नबी ने आना है, जो अभी आपने मुझसे पूछा। ये अकीदा क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िंदा होने का इशारा फरमाया, बल्कि वाज़े फरमाया है कि वो ज़िंदा हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा इब्न मरियम तशरीफ़ लाएंगे। इसीलिए हम मानते हैं कि एक नबी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आना है। आप कहते हैं जी कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़ौत होना साबित हो जाए, तो आप ज़ाहिर है आप यही कह रहे हैं कि कुरान से साबित हो जाए। तो अगर ऐसा होता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान से फ़ौत होना साबित होता, फिर हम ये अकीदा ही ना रखते कि किसी ने आना है, समझ गए? क्योंकि फिर हम इन हदीसों को मानते ही ना, क्योंकि ये कुरान के ख़िलाफ़ हो जाती, फिर ये हमारा अकीदा ही ना होता। समझ गए बात?
دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں، دیکھیں ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالفرض محال فوت بھی ہو گئے ہیں، ان پر موت بھی واقعہ ہو گئی ہو، تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر کے بھی بھیجنے پہ قادر ہے، تو ان کے فوت ہونے یا زندہ ہونے کی بحث سے کچھ بھی نہیں نکلنا۔ اگر قرآن سے وہ فوت ہونا ثابت ہو جائیں تو دونوں طریقے سے ایک اگر فوت ہونا ثابت ہو جائیں تو ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے۔ دوسری بات، اگر آپ دونوں چیزیں بھی منوائیں کہ وہ ادھر فوت ہو گئے ہیں اور ادھر زندہ ہیں، تو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر کے واپس بھیج دے گا، اتنی سی بات ہے۔ جی چلیں جی دیکھیں جس طرح واسے بھائی آپ کر لیں بات سے، نہیں کریں، آپ بات کریں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ ضیاء رسول صاحب یہ پہلے مان گئے ہیں کہ ہاں جی ایک نبی نے آنا ہے، اور جب ہم نے یہ کہا کہ اگر تو نبی نے آنا ہے، آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، جو پرانا نبی ہے اگر وہی زندہ ہے، آسمانوں پر ہے، اللہ نے اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے جو آپ کا عقیدہ ہے، تو یہ اگر آپ ثابت کر دیں تو یقینی طور پر اسی نے آنا ہے۔ تو یہ ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں جی ساری بات ہی غلط کر رہے ہیں، اور پھر وہی بات خود دہرا رہے ہیں، تو انہوں نے کون سی غلط بات کی تھی؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں ہم نہیں مانیں گے اگر حضرت عیسیٰ کا جو ہے نا آنا، حضرت عیسیٰ اگر قرآن کریم سے فوت شدہ ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان حدیثوں کو نہیں مانیں گے۔ تو بھیا آپ نہ مانیں، ہم تو مان رہے ہیں نا، آپ کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نہ مانیں جو حدیثیں جن میں واضح وضاحت ہے کہ امامکم منکم، وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا، تو اگر یہ کسی کے صفاتی نام کے ساتھ پیشگوئیاں کی گئی ہیں اور آپ نہیں مانتے تو آپ کا اپنا عقیدہ ہے، آپ نہ مانیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے اور زندوں کو مردہ کرے، اور وہ مردوں کو بھی زندہ کر کے واپس دنیا میں بھیج سکتا ہے۔ تو جناب اس کی قرآن کریم سے ہمیں دلیل دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہزاروں مردوں کو یا کتنے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو وہ نبی بھیجنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ نبی کیوں نہیں وہ بھیج سکتا، جبکہ قرآن کریم میں اس نے کہیں نہیں کہا کہ میں اب نبی نہیں بھیجوں گا، اور قرآن کریم میں کہیں نہیں کہا کہ اس نے یہ قرآن کریم کی پوری آیت، قرآن کریم میں پورے میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجے گا۔ کوئی ایک آیت دکھا دیں کہ جس میں لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ فلاں مردے کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجے گا۔ تو جناب اپنے جو خود من گڑت عقیدے ہیں وہ آپ کو مبارک ہوں، ہم ان عقیدوں کو نہیں مانتے جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، جو اپنے من گڑت ہیں، جب دل کیا جو عقیدہ بنا لیا۔ اگر حضرت عیسیٰ زندہ ہیں تو وہ ثابت کر دیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ مردے کو دوبارہ زندہ کر کے زمین پر بھیجے گا تو وہ بھی ثابت کر دیں۔ جی بات ہو گئی کمپلیٹ آپ کی جناب۔ اب آپ تیسری طرف چل نکلے ہیں، تیسری طرف کہاں سے بات شروع ہوئی، اب آپ نیا ٹاپک چھیڑ لیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، آپ اس کو نہ مانیں، ہم آپ کو ہمارے پہ بند تھوڑی ہیں، نہ مانیں آپ اس کو، لیکن اس پہ تو ہماری دلیل اس کی بیس ہی نہیں ہے دلیل کی۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر قرآن پاک سے فوت شدہ ثابت ہو جائیں، تو میں نے تو پہلے عرض کیا کہ پھر یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، کیونکہ پھر ہم ان حدیثوں کو ہی نہیں مانیں گے، یہ خلاف قرآن ہو جائیں گی، تو آپ کی کہانی تو ختم ہوگی۔ اگلا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، میں نے اپنا عقیدہ بتایا ہے، آپ مانیں نہ مانیں آپ کی مرضی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ان حدیثوں کو آپ پھر نہ مانیں، ہم تو مانیں گے۔ آپ نے یہ بات کی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہوں قرآن سے تو آپ ان حدیثوں کو بے شک نہ مانیں، ہم تو مانیں گے۔ بھائی یہی معاملہ ہے کہ جب ہم نہیں مانیں گے تو پھر آپ ہم سے سوال بھی نہیں کر سکتے کہ نبی نے آنا ہے یا نہیں آنا، پھر سوال آپ ہم سے کیسے کریں گے؟ معاملہ تو یہ ہے، پھر آپ ہم سے یہ سوال ہی نہیں کر سکتے کہ بتائیں جی ضیاء رسول صاحب نبی کسی نے آنا ہے یا نہیں آنا، ہم تو کہہ دیں گے نہیں آنا، اتنی سی بات ہے، پھر سوال بھی نہیں کر سکتے، ماننے نہ ماننے کی تو ویسے ہی نہیں، پھر آپ کا سوال ہی ختم ہو جائے گا۔ بولیں اب ضیاء رسول صاحب اب مسلمانوں کا عقیدہ رکھ کر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو ثابت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ہندوؤں والا عقیدہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ہندو ہے نا کہ 7 جنم ہوتے ہیں، تو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے 2 تو ہو ہی جائیں گے نا، 7 نہیں تو 2 تو چلو ہو ہی جائیں گے۔
ضیاء صاحب نے کہا کہ جی ہمارا عقیدہ آپ نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے، اور جناب عقیدہ آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ آپ جس عقیدے کی بنیاد پر ہمیں کافر کہتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، اگر یہی ہے تو پھر آپ ہمیں کافر کافر نہ دن رات کہا کریں، کہ آپ کہہ دیں کہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، وہ مسلمان ہیں یا نہیں مسلمان، اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، یہ اللہ کرے گا۔ آپ دن رات کافر کافر کا جو راگ ہے وہ بھی لگائیں، اور جب ہم دلیل مانگے کہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، آپ نے ماننا مانے، نہیں ماننا نہ مانے۔ آپ نے اب آپ پہ ذمہ داری ہے ضیاء رسول صاحب کہ اگر آپ جس طرح ہمیں ایک نبی کے آنے پر کے اوپر متفق ہیں، اگر تو وہ پرانا زندہ ہے تو لازمی وہی آئے گا، اور ہم ماننے والوں میں سے ہیں۔ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے کہ ضیاء رسول صاحب نے ہمیں یہ دلیل دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور اے اللہ ہم نے ان کی یہ دلیل قبول کی اور ہم نے مان لیا۔ لیکن اگر ضیاء رسول صاحب اپنی من گڑت عقیدے ہمارے سامنے رکھیں تو ہم تو نہیں مانیں گے، پھر ہم مرزا صاحب کا عقیدہ ہی مانیں گے جو سچا ہے۔ تو ضیاء رسول صاحب اچھا جی منٹ ہو گیا جی کالو صاحب دیکھیں بات آپ دوسری طرف لے گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات ہو رہی تھی ختم نبوت پہ، اب وہاں سے لاجواب ہو کے کوئی جواب آپ سے بن نہیں پڑا، اب آپ چلے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ۔ ایک منٹ اجازت دو، ایک منٹ اجازت جی جی ایک منٹ میں ذرا عقیدے والی بات بھی سیدھی کروں۔ ضیاء صاحب آپ نے کہا کہ آپ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور اب واپس آئیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ موت بھی ہوں گے آپ پھر نہ درمیان میں سے انہیں نکال رہے ہیں باہر، مہربانی ہے یار مینو کرن دیو نا میرے موقع دیو نا، مہربانی کرو۔ پھر یہ آپ کی ٹرم ہے، اس کے بعد ہماری ٹرم ہے۔ یار میں آپ سے بھی سوال پوچھوں گا، یہ والا میں ہوسٹ مینو کچھ تو کرن دیو۔ ہاں یار چل رہی ہے سیکر بھائی، چل رہا مسئلہ یہ ہے کہ 100-150 بندہ سن رہا ہے، ہمیں بھی تو کلیئر ہو کہ کیا چیز چل رہی ہے، ہمیں بھی تو کلیئر ہو نا، تسی دیکھ شہر نو پڑھ کے آگے نکل جاندے ہو۔ جی ضیاء صاحب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر حضرت عیسیٰ فوت بھی ہو گئے ہوئے تو ان کو زندہ کر سکتا ہے، ایسے ہی کہا تھا آپ نے؟ بالکل میں نے ایسے ہی کہا ہے۔ مجھے آپ صرف 2 منٹ دیں گے، مجھے ایک ضروری کال آ رہی ہے، آپ بات جاری رکھیں۔ میں نے بالکل یہی کہا ہے، میں نے آپ کو دی۔ ٹھیک ہو گیا، لے جی ان کا کلیئر آ گیا عقیدہ۔ کالو صاحب تسی مائک اوپن کرو ذرا ایک منٹ۔ جی تسی کی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جدوں کسی نو موت دیندا ہے اونوں واپس زندہ کر لیندا ہے؟ تہاڈا عقیدہ ہے اللہ؟ سانوں تے اس چیز دی دلیل نہیں ملدی قرآن کریم چ کہ اللہ تعالیٰ جیڑا نا مردیاں نو واپس دنیا دے اوتے گھلدا ہے۔ نہیں میں سے بھی گل کی ہے، کسی جنوں موت دے دے انہوں زندہ بھی کر لینا اللہ تعالیٰ کے نہیں؟ ہمیں اس طرح کا قرآن کریم سے کہیں نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مردوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور دنیا پہ کر دے دوبارہ۔ ہاں دوبارہ دنیا میں کرے یا کہیں بھی، ہمیں اس طرح کا قرآن کریم سے نہیں ملا۔ کسی کو بات سنیں، نیچے والوں کے لیے میں بتا دوں، یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم اتنی دیر کی بحث کے بعد ایک بات پہ متفق ہوئے تھے کہ ایک نبی آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ والے بھائی یار مجھے بات کرنے دیا کریں، پوری بات کرنے دیا کریں، میرے موقع دیو یار، میں موڈریٹ کر رہا میرے موقع تو دیو نا، ایویں نہ موڈریٹ جو کر رہا ہوتا انسان وہ بات کرواتا ہے، کرتا نہیں ہے۔ سر میں وہی تے کروا دے رہا، میں اودوں انہاں دا عقیدہ کنفرم کیتا ہے، تہاڈے کو تہاڈا کر رہا تھلے والے واسطے مینوں بول ہو گیا نا کنفرم، تو مجھے پھر 1 منٹ کے لیے بات کرنے دیں سر۔ مینوں میں حالے میری گل ہی نہیں مکی، میری گل ہی نہیں۔ چلو مکالو جی تے ضیاء صاحب نے کیا جی کہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنوں موت دیندا انہوں دنیا تے پھر زندہ بھی کر سکتا ہے۔ کالو صاحب نے کیا کہ مینوں دلیل قرآن تو نہیں ملدی کہ اللہ تعالیٰ جنوں موت دیندا دنیا تے پھر زندہ کرتا ہے۔ کالو صاحب نے کیا مینوں دلیل نہیں ملدی، کیا اللہ تعالیٰ جس کو موت دیتا ہے اس کو دنیا پہ واپس زندہ کرتا ہے، اس کی دلیل ضیاء صاحب کال کے اوپر ہے، مفتی صاحب آپ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتا ہوں۔ مجھے میرا ٹائم کھا کے دے سکتا ہوں، میرا ٹائم کھانے کے بعد ٹھیک ہے۔ ایک منٹ جی، جو بات میں نے کی ہے میری بات کا جواب کسی اور سے مت لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں جس حساب سے چل رہا ہوں میں نے اپنے حساب سے چلنا ہے، برائے مہربانی میری کسی بات کا دلیل کا جواب کسی اور سے، میں اس کی دلیل دوں گا، مجھے 2 منٹ دے، میں نے ہولڈ کی ہوئی ہے کال۔ سر 1 سیکنڈ بھائی جان، تسی کیا ساڈے کول دلیل نہیں ہے قرآن تو میں پوچھا قرآن تو دلیل ہے تو دے دیو۔ سیکر بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹائم نہیں دینا نا تو ویسے کہہ دیں میں چلا جاتا ہوں، اگر آپ نے ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ہمارا ٹائم تھا، آپ نے بات شروع کی، پہلے ان سے کی پھر کالوں سے کی، پھر اب کہہ رہے ہیں جو وہ دلیل دیں، میری بات سنیں ایک بھائی۔ میں نے پوچھا ہے قرآن سے دلیل ہے، انہوں نے کہا قرآن سے دلیل نہیں ملتی، اب میں ان سے دلیل دے رہا ہوں۔ ہم پوچھ لیتے ہیں، آپ کا ٹائم ہے، ہم پوچھ لیتے ہیں، آپ کا ٹائم ہے، اس کے بعد ہم آپ پوچھ لیں گے کا ٹائم ہے۔
देखें ना, हम पूछ उनको लेंगे। दलील तो देने थे कुरान से। सीकर भाई देखें, हम पूछ लेंगे, उसके बाद हम पूछ लेंगे। यार भाईजान मैनू मॉडरेट करन दो, आप ही का टाइम है उसके बाद। चलिए ठीक है, वो दलील देंगे, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें फिर, ठीक है? मुझे बात मुकम्मल करने सर वो दलील देंगे, फिर आप पूरी बात करिएगा। आप ठीक है वासे भाई को उनकी बात तो करने देना। सीकर भाई, वासे भाई की बात। कालू साहब एक गल क्लियर कर लो, अगर इन्होंने तरीके से बात करनी है तो ठीक है, वरना फिर ऐसे एक बंदा को बात हो रही है, इन्होंने फिर टान पकड़ के निकाल लेना, ये ऐसे बात नहीं हो सकती। एक बात क्लियर कर लें। सीकर भाई वैसे कालू भाई अगर तो इन्होंने ऐसे करना है, फिर हम चलते हैं यहाँ से। अगर तरीके से बात होनी है तो हम करेंगे। सीकर भाई आप ना होस्ट किया करें, आप सवाल जवाब ना करें। सर तुसी धमकियां दे के डिबेट करोगे आगे? नहीं धमकियां नहीं जनाब, जो इंसाफ की बात है वो कर रहा हूं। ब्लैकमेलिंग करके डिबेट करोगे आगे? हां जी, गुजारिश है आपसे कि आप ये ना करें। इससे मैंने सिर्फ आपसे, और यार एक मिनट मैंने बोलने दोगे, खुदा दा वास्ता एक मिनट बोलो जी। मैंने आपसे पूछा आपका, उनसे मैंने पूछा आपका अकीदा है, मैंने उनको 2 मिनट बाद आपके पास आ गया, 2 सेकंड के बाद आपसे पूछा, मैं कहता आपने तो कुरान से दलील नहीं मिलती। तो मुझे बात पूरी करने देना भाई, बात पूरी करने भाई मेनू ते करन दियो, मैं तो पूरी करना एक बारी यार। वो मसरूफ है, आपने कर ली है, अब उनको तो बोलने दें। वैसे भाई अगर किसी चीज की वजाहत करना चाह रहे हैं तो उनको कर लेने दें। करो जी आज वजाहत कर दो तो फिर यार रसूल बोल तू कर लो जी, आज जड़ा वर्ल्ड कप तुसी करो जी। हमारी जहाँ से बहस शुरू हुई थी वो खत्म नबूवत और इजराए नबूवत पे शुरू हुई थी, और हम दोनों पार्टियां यहाँ पे यार गल कर लें तो तुहानू खुदा दा वास्ता भी यार नहीं जिंदा कर, चलो ठीक है उस बिंदा दी गल ते मैं बात चंगा तुसी कर लो। मतलब कि तुसी मैनू लिख के दे दियो ते मैं पढ़ देना, तुसी मैनू दे दियो, मैं मॉडरेट किवें करना मैं कर लेना। तुहानू किन्ने आख्या मॉडरेट करने वास्ते? तुसी गल ते करन दो, ला लियो तो मैं डिबेट बंद कर देना, फिर फायदा की? हूं तुसी गुस्ताखी दा इल्जाम लगा थले सुट देना मैं। तो अच्छा जी बड़ी पीड़ है तुहानू मीर साहब दी, तुसी भी गुस्ताखी कर दो। सीकर भाई उनको बात करने दें यार, उनको वजाहत कर लेने दें, अगर वो करना करो जी वजाहत। चलो जी चलो वजाहत। जे सीकर भाई तुहां गल करनी है ना तो मैं खुली तुहानू ऑफर कर रहा, कल मियाँ साहब दी लाइव ते आओ, जिस टाइम मर्जी आ के तुसीं दोवें भरा यार सुल तुसीं मैं ते कल होवांगे ते मॉडरेट करनगे मियाँ जी, तुहानू पता लगे किवें करीदा वे मॉडरेट। सर तुसीं दोवें होवोगे, असीं दोवें होवांगे, खुला चैलेंज है, गल सुनो खुला चैलेंज है, नहीं धमकी नहीं, चैलेंज दे रहे हैं कर सकता वो मियां साहब की जो है जाके उसके पास 100 बंदे के सामने चैलेंज, भाਵੇਂ मुफ्ती आइए भाਵੇਂ ਤੁਸੀਂ आइए, ਉੱਥੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। उस वक्त आप कहते भी नहीं, वैसे 3 दिन हम जो है उनकी ब्रॉड पे गए हैं। एक सेकंड यार, एक सेकंड बाबर मैं 10 मिनट से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 मिनट से। अपनी वजाहत आप ये बात ना करें, वो बात कर रहे हैं ना तो समझे मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ बैठ के ऐसा ना कहें, सब बहुत अच्छी मॉडरेट करते हैं, और मॉडरेटर होने के लिए बुनियादी असूल ये है बंदे को खुद भी अलिफ बे आती है। सिर्फ मॉडरेटर होना नहीं चाहिए, कोई कुरान और हदीस का इल्म भी होना चाहिए। वो सिर्फ आपका पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और बड़ी उनकी मेहरबानी है, वो वक्त दे रहे हैं, तो काइंडली सब जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। बड़ी मेहरबानी है आप दोनों की, बड़ी मेहरबानी है, आप लोगों ने प्लेटफॉर्म मुहैया किया, बहुत मेहरबानी है आप दोनों की, लेकिन बात तो करने दो ना जनाब। चलो सर हुण करो, मिन्नत कर रहे हैं, करो। अब बात यह है कि हम दोनों यहाँ पे मुत्तफिक हुए थे आके कि एक नबी ने आना है। आप लोगों का मौक़िफ़ ये था कि पुराना नबी आना है, हमारा मौक़िफ़ ये था कि नया नबी आना है, ठीक है। इसके बाद अगर ये साबित करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं तो फिर जो ज़िंदा उसे नहीं आना है। अगर ये साबित नहीं कर सकते कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं तो फिर इनको मानना पड़ेगा कि नबी नया ही आना, क्योंकि वो फौत हो चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो भी ज़िया भाई ने बातें की हैं, आप कह रहे हैं कि आगे दलील देंगे, अब हम उसके दलील का वेट कर रहे हैं। ये मैंने नीचे वालों के लिए वजाहत की है, बस इतनी सी बात थी। जी मैं 10 मिनट हो गए था। जी मैं हाजिर हो गया जी, मेरी बारी है जब मैं बात करूं। पहला उन्होंने तो पूछ लो जान दी मान पा के इजाजत है। हाँ जी इजाजत है जी। चलें बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी वाले भाई दोनों जी अल्लाह वाले साहब और कालों साहब दोनों ये भाई साहबान जो है, ना तो इन्होंने कभी कुरान पढ़ा है, इन्होंने बस वो हो जाता वफ़ात ईसा वाली 4 आयतें रटी हुई हैं, ना कुरान इन्होंने कभी पढ़ा है, ना इनको कुछ पता है कुरान में क्या अल्लाह ताला बयान फरमाता क्या नहीं, ना इन्होंने मिर्ज़ा साहब को पढ़ा है। मिर्ज़ा साहब को ही पढ़ा होता तो आज ये सवाल ना करते कि मुर्दे को ज़िंदा अल्लाह कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि मुर्दा तो मिर्ज़ा साहब ने भी ज़िंदा करके उससे बातें की हैं, मुर्दे को ज़िंदा करके बातें की हैं लिटरली। तो ये आज हमसे सवाल कर रहे हैं और अल्लाह ताला की कुदरत पे भी से भी इनकारी हैं, जबकि ख़ुद मिर्ज़ा साहब इनके
مردے کو زندہ کر کے باتیں کرتے رہیں. اگر نہ ان کو یقین ہو تو میں ثابت کرنے کو تیار ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 243 ہے. یہ ایک بندے کے قدرت نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ایک کو زندہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کو مار کے زندہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ تھے ہزاروں کی تعداد میں، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، انسانوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے تو ہزاروں کو مار کے زندہ کیا موت کے ڈر سے. یہ شاید بنی اسرائیل کی کسی بستی کا واقعہ ہے، موت کے ڈر سے وہ بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر جاؤ، وہ مر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. تو ہزاروں اللہ تعالیٰ نے زندہ کیے ہیں، آپ ایک کی قدرت نہیں مانتے. اور مرزا صاحب نے بھی مردے کو زندہ کر کے اس سے باتیں کی ہوئی ہیں. جی اور کوئی بات میرے ذمہ رہ گئی ہے تو بتا دیجیے گا. بیانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف الزام ہے، اس کا مطلب آیت کا حوالہ بھی بتا دیں. غلط بیانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا، آیت نمبر 243 غلط بیانی 243. یہ بالکل صحیح آیت انہوں نے بیان کی ہے، اس کے اندر کشف نہیں لگ سکتا. ہزار بندوں کو اللہ نے موت دے کے زندگی دی اور وہ گھروں سے بھاگے بھی. اسرائیل بنی یہ سورہ بقرہ کی 243 انہوں نے بہت خوبصورت یہ بیان حدیث سے وہ بنی اسرائیل کی بستی دکھا دیں. ویسے تو آپ بڑی حدیث سے تشریحیں دکھاتے ہیں. میں نے ویسے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے. آپ کو مردے زندہ چاہیے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں. مردے زندہ نہیں نا، اس طرح نہیں نا کر دیا اللہ، تو اس طرح ہزاروں کو زندہ کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں اب آپ قرآن کی آیت نہیں مان رہے ہیں. ضیاء صاحب نے بالکل کلیئرلی آپ کو قرآن کی آیت بتا دی 243 سورہ بقرہ. نہیں تو اگر آپ کو وہ آیت پسند نہیں ہے تو میں آپ کو 259 بھی بتا دیتا ہوں. ہم نے کب انکار کیا جناب؟ ہم نے کب قائد سے انکار کیا ہے؟ قاضی صاحب انکار کر رہے ہیں جی، قاضی صاحب انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یہ جو غلط پتہ ہے. اچھا ہو گیا بات مفتی صاحب آپ کی، کیا حساب کتاب ہے؟ دیکھیں اگر آپ کو وہ آیت پسند نہیں ہے تو سورہ بقرہ تھوڑا سا مفتی صاحب آگے چلے جائیں. بھی نا وہ مہمان ہے مفتی صاحب آپ سے پوری کرنے دیں. میرے دلائل کے بیچ میں اگر کوئی بھائی بولے گا میں معذرت کر لوں گا. نہیں کوئی بات جی ٹھیک ہے، بات کا وہ جواب دیں گے. مفتی صاحب آپ ریلیکس کریں. جی سیکر میں آپ جا رہا ہوں، سگنل چلے جائیں گے، آپ بات سنیں. جی اللہ والے بھائی. اچھا تو میری ضیاء صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا اس بستی کے بارے میں کہ جسمانی طور پہ ان کو موت دے کے دوبارہ زندہ کر دیا، ٹھیک ہے، جب جسمانی طور پہ موت دے کے دوبارہ زندہ کر دیا تو پھر انہیں وہاں سے نکالا کیوں؟ موت کے ڈر سے وہاں سے انہیں نکالا کیوں؟ اگر آپ لوگوں کا عقیدہ مانیں کہ انہیں جسمانی موت ملی تھی اور پھر زندہ کیا گیا تھا تو وہاں سے نکلے کیوں؟ اگر کسی وہاں پہ حکمران کا ڈر تھا تو وہیں پہ زندہ کر کے موت دے کے زندہ کرتا، حکمران کو پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ سچے ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو وہ ان کی جان چھوڑ دیتے، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے. کیونکہ اتنا بڑا معجزہ یہ تو خدا کے علاوہ کسی کے بس میں ہے ہی نہیں کہ ایک ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو خدا تعالیٰ موت دے کے زندہ کر دیتا ہے. تو جس کے ڈر سے وہاں سے نکلے تھے، جس موت کے ڈر سے، جس خوف سے وہاں سے نکلے تھے، وہ تو وہیں ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر آپ کا موقف مانے تو بتا دیں، اس سوال کا جواب دے دیں. پھر خدا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں جسمانی موت مراد ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے وہیں پہ ان کو مار کے زندہ کیوں نہیں کیا اور وہیں پہ ان کو کیوں نہیں پھر آباد رہنے دیا؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں یہ سوال، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں وہاں کیوں نہیں مار دیا. وہاں مار دیتے تو آپ نے کہنا تھا باہر کیوں نہیں مارا، باہر مار دیا تو آپ نے کہنا تھا وہاں کیوں نہیں مارا. بھائی جس نے قرآن ماننا ہی نہیں ہے، آپ کا جو مطالبہ تھا کہ مردوں کو زندہ کرنا دکھا دیں، میں نے دکھا دیا. اب یہاں مارے یا وہاں مارے یہ تو سیدھا کہہ دیں ہم نے انکار کرنا ہے. وہاں مار دیتے تو آپ کوئی اور کہانی لے کے آ جاتے کہ بھئی وہاں ایسے کیوں کر دیا تو ویسے کیوں نہیں کیا. یہ تو قرآن کا انکار ہے نا. اللہ والا صاحب اس پہ میں کوئی بھی کمنٹ نہیں کروں گا، سننے والے خود ہی فیصلہ کر لیں. اس آیت کی تفسیر جو ہے نا دوسری ہے. دیکھیں مجھے ایک تھوڑا سا موقع اور بھی دیں، تھوڑا سا موقع اور بھی دیں کرنے دے. کالو بھائی بات کمپلیٹ کرنے دے، مجھے تھوڑا سا موقع اور بھی دیں. کمپلیٹ نہیں ہوئی، مجھے تھوڑا سا موقع اور بھی دینا، میری ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. میں نے آپ کو ایک اور بھی مردہ دکھانا ہے، انہی کو روک رہا ہوں کہ آپ کو کمپلیٹ کریں. جی بولیں. جی
لیں جی، یہ مرزا صاحب جا رہے تھے کہیں رستے میں، میں کیونکہ یہ کافی لمبی چوڑی ہے تو میں رستے میں درمیان سے پڑھ دیتا ہوں جہاں سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں انہی دنوں میں مرلی دھر سے آپ کا مباحثہ ہوا جو سرما چشمہ آریہ میں درج ہے۔ جب 2 مہینے کی مدت پوری ہوگی تو حضرت صاحب واپس اسی راستہ سے قادیان روانہ ہوئے۔ ہوشیارپور سے 5-6 میل کے فاصلے پر ایک بزرگ کی قبر ہے جہاں کچھ باغیچہ سا لگا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر حضور تھوڑی دیر کے لیے بیلی سے اتر آئے اور فرمایا یہ عمدہ سایہ دار جگہ ہے، یہاں تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور قبر کی طرف تشریف لے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے ساتھ ہو گیا اور شیخ حامد علی اور فتح خان بیلی کے پاس رہے۔ آپ مقبرہ پر پہنچ کر اس کا دروازہ کھول کر اندر گئے اور قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تھوڑی دیر تک دعا فرماتے رہے۔ پھر واپس آئے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جس بزرگ کی یہ قبر ہے وہ قبر سے نکل کر ایک منٹ جی نکل کر مجھے ذرا زوم کرنے دے، نیچے والی لائن غائب ہو گئی ہے۔ قبر سے نکل کر 2 زانو ہو کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور اگر آپ ساتھ نہ ہوتے تو میں ان سے باتیں بھی کر لیتا۔ ان کی آنکھیں موٹی موٹی ہیں اور رنگ سانولا ہے۔ پھر کہا دیکھو اگر یہاں کوئی مجاور ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر مجاور سے پوچھا، اس نے کہا جی اتنے سال ہو گئے فوت ہوئے۔ لو جی، یہ آپ کے مرزا صاحب نے بھی مردے کو زندہ کر کے اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے جی۔ یہ بات بیان کرنا چاہتا تھا۔ آج اب ہم سے اللہ کی قدرت پہ سوال کرتے ہیں۔ یہ بات پوری بیان کریں نا، حوالہ لگا کر سامنے۔ تھوڑی سی بات، یہ بات لمبی تھی، یہ کشفی نظارہ ہو سکتا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے مردوں کو چلیں جی، آپ کا میں آپ کا یہ شوق پورا کر دیتا ہوں۔ میں سیرت الماضی کھول لیتا ہوں، آپ کو ساری روایت پڑھ کے سناتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ انہوں نے قرآن کریم پر الزام لگایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منٹ دیں کو جی صاحب بند کر لینا، میوٹ بند کر لیں، اب اپنا مائک بند کر لیں جی کر دیں جواب۔ اللہ کون صاحب کرنی ہے بات یا میں کروں؟ یار یہ نیچے بھائی معذرت کے ساتھ گالیاں نہیں چلیں گی، یہ جو آپ لوگ کر رہے ہو نا، یہ مہربانی کر کے آپ کوئی گالی نہ دیں کسی قسم کی، نہ کوئی اگر کسی نے بھی گالی دی میں میوٹ کرتا جاؤں گا، میں پہلے بتا رہا ہوں، میں بلاک بھی ماروں گا۔ جی کنٹینیو کریں۔ جی جناب، ہمیں قرآن کریم کے اندر سے کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ملتا کہ جو لوگ فوت ہو کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ واپس دنیا میں آ سکتے ہیں، کہیں بھی ذکر نہیں ملتا۔ یہ جو انہوں نے آیت یہاں پہ پیش کی ہے، ان سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر یہ کوئی کہانی تو نہیں ہے نا، خدا تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا نا، اگر ان کے حساب سے یہاں پہ لفظی معنی لیں تو اس وقت کے لوگوں نے یہ معجزہ دیکھ کے پھر ان پہ انصاف کیوں نہیں مل گئے؟ خدا تعالیٰ پہ ایمان کیوں نہیں لیا ان کے مذہب پہ؟ یہاں پہ خدا تعالیٰ جو مراد لے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ان کی جو نفسانی خواہشات تھیں ان کو مارنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جب خدا تعالیٰ نے ان پر آسانیاں پیدا کی، آسائشیں پیدا کی، تو دوبارہ انہیں زندہ کیا، یعنی کہ دوبارہ وہ اپنے پھر جو ہے وہ جو نفسانی خواہشات تھیں ان کے مطابق زندگی جی سکتے تھے۔ یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ نہیں ذکر ہو رہا کہ جسمانی طور پر موت ہو گئی اس کے بعد پھر زندہ کر لیا، ٹھیک ہے؟ یہ عقل ہی تسلیم نہیں کرتی اس چیز کو۔ اگر آپ لوگ مانتے ہیں تو پھر ہمیں بتائیں کہ پھر ان کو وہاں سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے؟ پھر وہاں سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں پہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، جو ان پہ مشکلات وہاں پہ آئی تھی ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ان کے اوپر خدا تعالیٰ نے حالات کشادہ کیے، ان کے حالات ٹھیک کیے، تو دوبارہ انہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ جسمانی طور پر موت دے کے زندہ کیا گیا۔ جی کریں بات۔ آپ کیونکہ مجھے پہلے آپ کا عقیدہ بھی تو کلیئر ہونے دیں، کیا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کسی شخص کو زندہ کرنے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں جی۔ جی ٹھیک ہے، میوٹ کر لیں، پھر میں دیتا ہوں جواب۔ جی بات یہ ہے کہ آپ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب کیوں ضرورت نہیں ہے؟ آپ نے خود بات کی تھی کہ اگر خدا تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے بھی دی ہو
تو خدا تعالیٰ انہیں زندہ کر کے بھیج دے گا. ویسے یہ کالو صاحب آئے ہیں, انہیں پڑھ لیں. آپ جو آپ دے رہے ہیں جی سب جی سے بھائی انہوں نے نا قرآن کریم کو سمجھنے میں میرے محترم کو بڑی غلطی لگی ہے. قرآن کریم آپ چلے گئے تھے, آپ نے سنا نہیں جواب, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, 1 منٹ لگنا. میں نے یہ عرض کی جی میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہاں پہ جو جسمانی موت ہے اس کا ذکر نہیں ہے جی. یہاں پہ بنی اسرائیل کے ان حالات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان پر حالات تنگ کیے گئے تو خدا تعالیٰ نے انہیں نفسانی خواہشات کو مارنے کا حکم دیا. جی ایسے ہی ہے. جب ان پر حالات کشادہ کیے گئے, ٹھیک ہے, ان پر حالات زندگی جو ہے وہ ٹھیک ہوئے تو وہ اپنے نارمل زندگی گزارنے لگ گئے. یہاں پہ یہ ذکر ہے. اب انہوں نے یہ بات کیا, آپ نے پتہ نہیں سنی ہے کہ نہیں. آیات ہیں جن میں انسان کی زندگی کا جو سائیکل ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جیسے کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اسی دنیا میں رہو گے, اسی میں مرو گے اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے. وہاں پر دوسری زندگی کا تعلق ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس کے نیک بندے ہیں جب اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ اس کی جنتوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر وہ ہمیشہ رہتے ہیں. پھر ایک صحابی ہے, وہ حدیث کا بھی میں حوالہ ان کو دے دوں گا, کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ عرض کی کہ میرے والد فوت ہو گئے, اس طرح کا جو واقعہ ہے تو ان کو واپس زندہ کیا جائے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ فوت ہو جاتا ہے وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آتا اور زندہ نہیں ہو سکتا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب انبیاء سے افضل ہیں, خاتم النبیین ہیں, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے کہ میں ان کو جہنم سے جو ہے نا پیچھے سے پکڑ کر اس طرح میں ان کے لیے محنت کرتا ہوں. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے پریشان ہوتے تھے کہ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدوں میں گرے رہتے تھے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 2-4 مردے زندہ کر کے, جو کہ ہو سکتے ہیں ان کے مطابق قرآن میں لکھا ہوا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے کے سارے عرب کو مسلمان کر دیتے؟ اتنی جنگیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی اور اتنی مشقتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہتے اللہ میاں ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دے, وہ سارے جو ہے نا ایمان لے آتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غاروں میں چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ سے کہتے جو پہلے مردہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دیتا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں شامل ہو کر لڑائی کرتے. تو یہ ان کا جو موقف ہے انتہائی غلط ہے. قرآن سے اس کی کوئی دلیل نہیں. ہاں جو انہوں نے آیت پیش کیا, اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے غصے سے مر جاؤ, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مر جاتے ہیں. تو ان کو ذرا نا قرآن کریم کی تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. لفاظی کرنے میں ان کا کوئی جو ہے نا آسانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں انسان کی جو ہے زندگی کا ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ اس میں زندہ رہیں گے اسی زمین میں, اور جب فوت ہو جائیں گے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت اٹھائے گا جب قیامت کا دن ہوگا. سورۃ طٰہٰ ہے کہ تم اسی میں رہو گے, اسی میں مرو گے, اسی سے اٹھائے جاؤ گے. اللہ نے تو سارا کچھ بیان کر دیا ہوا ہے, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ اگر فوت ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا. حضرت عیسیٰ پر بات آئے نا. ٹھیک ہو گیا جی. جی ضیاء صاحب. کڑیا ایسی کہ جس سے ہم ان کو منوا لیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کیسے غلط بات ہے. اور کالو صاحب مجھے دکھا دیں وہاں کہاں کشفی نظارہ لکھا ہوا ہے. میں ابھی آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں, میں آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں وہ روایت, آپ پڑھ لیں ساری. میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں اسکرین آن کر کے. آپ مجھے دکھا دیں کہاں لکھا ہوا ہے کشفی نظارہ. اپنی طرف سے پنکچر نہ لگائیں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے 2 سوال, ایک سوال پہلے پوچھا تھا, ایک سوال اب پوچھ رہا ہوں. مجھے اب صرف آپ نے وہ پہلے والی تقریریں نہیں کرنی, ان 2 سوالوں کے جواب دینے ہیں. کیا آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اسی دنیا میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ اس پہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب دینا ہے. دوسرا, اگر قرآن پاک میں سے یہ ثابت کرنا ہو کہ مردہ زندہ ہو, کسی مردے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہے, تو کیسے ثابت کریں گے؟ وہ بتا دیں ہمیں کہ بھئی یہ ان الفاظ سے زندہ ہوتا ہے ثابت. آپ بتا دیں ہمیں, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ بھئی مردے کو زندہ کرنا ہو تو اس کے لیے کون سی آپ نئی ڈکشنری لے کے آئیں گے جس سے اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو کہا مر جاؤ, وہ مر گئے, تو اللہ نے پھر زندہ بھی کر دیا ان کو. یہ کہہ رہے ہیں نہیں روحانی موت ہے, تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی روحانی موت ہی مان لیں.
کہ ان کی جو تعلیم تھی جو شریعت تھی ان کی جو تعلیم تھی وہ مر گئی ہے، عیسائیوں پہ عمل پیرا نہیں کرتے، ادھر بھی یہی مان لیں، پھر جھگڑے ختم ہو جائے۔ باقی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کسی کو مردے کو زندہ کرے وہاں اس سے مراد جو ہے وہ جو روحانی موت ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جسمانی موت ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ نے فارمولے اپنے، ادھر ہی یہی مان لیں، پھر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے 2 سوالوں کے جواب دے دیں، آپ کی مہربانی۔ اور کالوں صاحب اگر آپ اسی پہ ضد ہیں آپ مجھے بتائیے گا اپنے ٹرن میں یہاں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، مجھے دکھانا وہاں کہاں کشف لکھا ہوا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ کسی اور بھائی نے بات کرنی ہے ان کے حق میں یا میں کروں بات؟ جی کریں شروع کریں۔ جی زیاد صاحب نے بات کی ہے کہ ہم ہر جگہ پہ روحانی موت مانتے ہیں، تو جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی روحانی موت مان لیں کہ ان کے جو شریعت ہے وہ ختم ہو گئی تھی؟ یہ پھر ہم یہ ساتھ لگاتا ہوں یہ آیات ابھی جی ان کو پڑھا یار کرنے کا ایک بندہ کرے نا یار۔ ہاں وہ میں آیات حوالہ لگا دیتا ہوں ساتھ، وہ یہ بات کریں، آپ بات کریں اپنی، میں حوالہ بس جی آپ نے کہا ہے زیاد رسول صاحب کہ ان کی جو شریعت ہے ہم پھر یہ مانیں گے کہ ان کی تعلیم فوت ہو گئی تھی، تو جناب پھر ہم کیا مانیں گے کہ انہوں نے آ کے اپنی تعلیم پھیلانی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پھیلانی ہے انہوں نے، یہ مانیں گے پھر ہم اگر ان کی آپ نے وہاں روحانی موت مراد لینی ہے تو، کہ جو ان کی بنی اسرائیل کی شریعت تھی وہ منقطع ہو گئی، مطلب کہ وہ ان کی لوگوں نے عمل کرنا بند کر دیا، روحانی موت طاری ہو گئی ان پر، تو وہ دوبارہ اس کو زندہ کریں گے آ کے؟ اس کا جواب دے دیجیے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اب یہ ثابت کرنا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جسمانی موت دے کے کسی کو زندہ کیا قرآن کریم کے اندر، اس کا آپ نے کوئی دلیل نہیں دی۔ دوسرے کالوں صاحب جو آپ کو دلائل دے رہے ہیں آپ کے اس عقیدے کے خلاف، ان کے جواب دینے ہیں۔ کالوں صاحب کریں آپ بات اپنے اس آیت پہ، بڑی کر دیں ان کی فوٹو یار۔ یار مجھے 1 سیکنڈ کی اجازت ہے، 1 سیکنڈ کی۔ اچھا پہلی بات یہ بتا دوں، بابر بھائی تھوڑا اوے ہے، اسکرین بڑی کی آپشن میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بابر بھائی سن رہے ہو تو کالو صاحب کی اسکرین بڑی کر دو۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ اگر جان کی مان پاؤں تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، یار ہمارا بھی کچھ سوچو، نیچے بیٹھے لوگوں کو سوچو۔ اس نے آپ سے 2 سوال پوچھے، آپ اس کا جواب تو دے دو کہ کیا اللہ اس زمین پہ بندہ زندہ کر سکتا ہے مار کے؟ اب ہاں نہ تو کر دو۔ سیکر بھائی، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہم اس کی قدرتوں پر حد نہیں لگانے والے نا کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، جس طرح ان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبوت ختم کر دیا تو پھر نبی نہیں بھیج سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی کو موت دے دیتا ہے نا تو اس کا یہ قانون ہے کہ اس کو وہ زندہ نہیں کرتا۔ اس کی یہ نہیں کہ وہ قادر نہیں ہے، قادر وہ ہے، لیکن یہ اس کی سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے وہ نبی بھیج دے؟ اگر اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کیوں نہیں بھیج سکتا بھائی؟ ٹھیک ہے؟ باقی قرآن کریم سے کہیں یہ نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 زندگیاں رکھی ہوئی ہیں، یا جس کو چاہے وہ 2 زندگیاں دے۔ کوئی ایک آیت دکھائیں، میں ان کو یہ آیت دکھاتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا۔ جس کو ایک دفعہ اللہ نے موت دے دی ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ یہ فٹافٹ پڑھ دیں، پھر زیاد رسول اللہ کو پورا میں موقع دے تو آپ پڑھ دیں اس کو پہلے، پھر یہ اوپر تو پڑھیں، نہیں تو پھر میں جو قرآن یار نہیں میرے پاس بتایا آپشن نہیں ہے، میں بابر کے پاس آپشن ہے، وہ سائڈ پہ ہے، آپ اس کو پڑھ دیں۔ مجھے بڑی سکرین پہ کر لینے دیں، میں آپ کو پھر پوری میں کہہ رہا ہوں آیت نمبر بتا دے میرا بھائی۔ یہ آیت نمبر بتا دیں، میں آیت نمبر 95 ہے۔ کون سی سورہ انبیاء ہے؟ سورہ 21، سورہ 21 آیت 95۔ یا میں کھول لیتا ہوں 1 منٹ۔ باقی بھائی بھی اپنے اپنے فونوں میں کھول لیں، مفتی صاحب اور زیاد صاحب آپ بھی، تاکہ وہ نہ ہو جائے کہ یار کوئی اور پڑھ لے۔ آپ ان سے پوچھیں، یہ جو بتا رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں، میں صرف 2 منٹ مجھے دیں۔ یار یہ والی آیت ہے، کریں جی کام پڑھیں۔ یہ آیت ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، یہ کیا اس کا ترجمہ پڑھیں؟ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور قتم لازم ہے کہ بستی، یہ جی وحرام، یہ ہاں جی جی، وحرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ ان کو اور لازم ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کیا، انہم یقیناً وہ، لا یرجعون وہ لوٹیں گے نہیں۔ جی
کریں بات. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ واضح اعلان کر دیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے اس پر یہ لازم ہے کہ دوبارہ بھائی مردہ موت 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 کا ذکر ہے تو موت کا ہی ذکر ہے موت کا یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے. تو ہلاک کا کیا مطلب ہے؟ ہلاک کا مطلب کیا ہے؟ بات کرنے دینا, آپ کمپلیٹ کر لیں پہلے, پھر وہ اپنی باری کو بولیں گے. آپ کمپلیٹ کر لو پہلے. اب دیکھیں ذرا چیک کریں. کالوں صاحب بات کر رہے تھے کرنے. چلیں کمپلیٹ کریں جی. کمپلیٹ کریں نا, پھر بیچ میں نہ کوئی بولے, پہلے کمپلیٹ کر لیں پھر وہ بولے. آپ کے جو موقف تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا ہے. آپ جس آیت کا جو موقف بیان کر رہے تھے آپ نے غلط بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے قرآن کریم میں کہ جس بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے, جس بستی پر موت آ جاتی ہے یا جس پر بھی موت آ جاتی ہے وہ دوبارہ نہیں لوٹ کر آتا. کمپلیٹ جی کمپلیٹ. چلیں جی, دونوں میوٹ لگا لیں اللہ والے بھائی اور کالو صاحب. جی زیاد صاحب منٹ جی, مجھے 2 منٹ میں نے مانگے تھے, 2 منٹ دیں مجھے. اوکے اوکے, چلیں ویٹ کر لیتے ہیں. میرے کو ویسے بڑی سونی یہ آیت ہے میرے ذہن چ, لیکن میں وچ بولا گا نہیں کیونکہ زیاد صاحب ریٹرن ہے تے میں ہوسٹ رہنا چاہنا. نہیں انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا, کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. جی مطلب یار بس کالو بھائی پٹھا سیدھا ہو جائے گا, یقین کریں ایسی مزیدار صورت ہے. یقین مانے یہ معاملہ کبھی حل نہیں ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چیزیں, یہ جو سوالات ہیں, جوابات ہیں, اور جو ان کی آگے تفسیریں ہیں, یہ 100 سال سے چلتی آ رہی ہیں. یہ ایک رائے ہے جو ہر بندہ رکھتا ہے کسی کے بارے میں. جب تک آپ باٹم میں نہیں جائیں گے, باٹم سے مراد جسے مڈ کہتے ہیں, تب تک اوپر جو مرضی آپ کہتے رہیں کرتے رہیں. جزاک اللہ. بس جی زیاد صاحب کا 1 منٹ ویٹ, زیاد صاحب آ جاتے ہیں تو وہیں سے وہ اسٹارٹ کریں تو بہتر یہی ہے. وہ آپ ٹر گیا میرا پرا میرے پھسا کے, آپ مزے نال اس ٹائم گھوم رہے آئس کریم کھا رہے ہونا. جی جناب. ہاں جی. اچھا انہوں نے کون سی آیت پیش کی ہے؟ پہلے میں ان کی آیت پہ بات کر لوں پھر اپنی. کون سی آیت پیش کی تھی انہوں نے جی؟ سورہ کون سی ہے یار؟ سورہ نمبر 21 ہے, سورہ انبیاء آیت نمبر 95. وحرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون. ہاں جی چلیں, آپ نے پڑھ دیے, ویسے ہی پڑھ دیے. اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا. احیاء کا ذکر نہیں, رجوع کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا وہ رجوع نہیں کریں گے, یعنی کہ واپس نہیں لوٹیں گے. وہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. رجوع کا ذکر ہے یعنی کہ وہ اپنی حالت میں واپس نہیں آئیں گے. یہاں موت کا ذکر نہیں ہے, حیات کا بھی ذکر نہیں ہے. یہ میرے کسی کام کی بھی نہیں ہے آیت, مطلب کہ دلائل کے لحاظ سے اللہ معاف کرے اگر غلط لفظ میرے منہ سے نکل گئے ہیں تو, مطلب یہ میری دلیل کے توڑ کے لیے نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لٹرلی اللہ تعالیٰ مردے زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہاں جی یہ نکالیں جی. سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر اس کی ہے جی 259 آیت ہے جی. لیں جی, لٹرلی مردے زندہ ہونے لگے ہیں, لٹرلی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کو جو گزرا ایک بستی سے جب کہ وہ اوندھی گری پڑی تھی علی عروشہا, اپنی چھتوں پر. قالا تو اس نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, کیوں کر زندہ کرے گا اللہ اس کو, یعنی اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد. لو جی یہاں پہ روحانی موت نہیں بستی کا ذکر ہے, آگے بھی سنیں. مرنے کے بعد فاماتہ اللہ میعۃ عام, تو مردہ رکھا اس کو اللہ نے 100 برس تک. ثم بعثہ, پھر ان کو اٹھایا زندہ کیا. قال کم لبثت, پوچھا کتنی مدت تم پڑے رہے. قال لبثت یوما, انہوں نے کہا جی 1 دن, او بعد از یوم, یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت, فرمایا بلکہ تم رہے ہو میعۃ عام 100 برس تک. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, دیکھو اپنے کھانے کو اور پینے کو, کیا یہ گلے سڑے نہیں پڑے. وانظر الی حمارک,
دیکھو اپنے گدھے کو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ اس لیے کہ بنائیں ہم تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، دیکھو ان کی ہڈیوں کو کس طرح ہم ان کو اٹھا کر کھڑا کرتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر چڑھاتے ہیں ان پر گوشت، فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، چنانچہ جب واضح ہو گئی ان پہ حقیقت تو بول اٹھا، قال اعلم، بول اٹھا کہ میں جانتا ہوں کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لو جی، اللہ تعالیٰ نے لٹرلی مردوں کو زندہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے مردے کی ہڈیوں کو بھی اور گوشت کو بھی چڑھا کے بھی زندہ کیا، اور ان لوگوں نے مان لیا کہ ہاں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن قادیانی نہیں مانیں گے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی کالوں صاحب نے جو ہے وہ ایک بات کی تھی کہ جی ہاں ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ قادر ہے پر اللہ کی سنت نہیں ہے، تو کالوں صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ آیت پیش کر دیں جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اسی دنیا میں زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ابھی میری بحث اس پہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے یا نہیں ہے، میری بات، میرا مطالبہ اتنا ہی ہے جو کالوں صاحب نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن یہ اس کی سنت نہیں ہے، لیکن سے پہلے والا جو عقیدہ ہے قرآن سے ثابت کر دیں، کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے؟ جی کالوں صاحب۔ جی واسع بھائی، اگر آپ نا سورہ انفال کی آیت نمبر 8 کھول کے سامنے کر سکتے۔ واسع بھائی، سورہ انفال آیت نمبر 8، یا سورہ انفال کی 8 نمبر 8۔ جی ایک منٹ۔ اور یار سننے والوں کے لیے بھی آپ لوگ نا آگے سے بھی دو دو اور پیچھے سے بھی دو دو آیتیں نا ساتھ پڑھا کریں تو وہ اچھا ہو جاتا، سب کو تھوڑا سا چلو تعلیم بھی مل جاتی ہے۔ کہاں سے شروع ہو رہی آیت یہ؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، کانو صاحب؟ یا ایھا الذین، سورہ انفال آیت نمبر 8 یہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے شروع ہو رہی ہے، 7 یا 8 ہے، دیکھ لیں آپ کون سی ہے۔ سورہ انفال ہے نا؟ کالو آیت دس دے انہوں نے۔ جی سورۃ انفال کی آیت نمبر 7 یا 8 نکالیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ہو لقیتم سکتا ہے الذین کہ آپ کفروا، آیت آگے پیچھے ہو تو آیت پڑھ کے سنا دیں، ہم یہاں سے نکال دیں گے۔ ہو سکتا ہے سورت آگے پیچھے، نام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں سورت کے نا، وہ آیت پڑھ دے تو ہم یہاں سے نکال دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مل گئی ہے آپ کو واسع بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین، یہ والی آیت ہے؟ ہاں، یہ آیت نمبر 15 ہے ان کے پاس۔ 15 آپ پوری آیت پڑھتے نا ایک بار؟ مجھے پیچھے جانا پڑے گا، میں لگاتا ہوں یہاں پر۔ کالو صاحب آیت پڑھ کے سنا دیں، وہ کر لیں گے ہم۔ یہ والی ہے، یا یہ بڑی کریں اب۔ یا ایھا الذین، یار میں نہیں بڑی نہیں نا۔ اچھا چلو بابر صاحب آ گئے، گڈ یار۔ یہ آپ 8 کہہ رہے تھے یہاں پہ، تو یہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ تحشرون والی آیت ہے۔ ایک منٹ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ یہی والی آیت ہے جو بھی آپ نے پڑھی ہے آیت نا، 24 ہے، جی یہی والی آیت 24 ہے، جی وہ نکال وہ دی آیت ابھی پڑھی ہے نا اس نے، وہ والی آیت نمبر 24 ہے، ہاں آیت نمبر 24 ہے۔ جی پڑھ دیں جی، پڑھ دیں اور پھر ترجمہ کر دیں، پڑھ دیں، نظر نہیں آ رہی ٹھیک۔ کون سا پڑھ دوں یا پڑھیں گے آپ؟ پڑھ دیں، یہ آیت نمبر 24 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول،
اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو، اذا دعاکم جب وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ یقیناً اللہ یحول حائل ہوتا ہے بین المرء و قلبہ مرد یا اور اس کے دل کے درمیان، وانہ اور یقیناً وہ الیہ اس کی طرف تو شرن کٹھے گئے جائیں گے۔ جی یہاں پر یہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زندہ کرتے ہیں، تو کیا یہاں پر ظاہری حیات ہے؟ یقینی طور پر روحانی زندگی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ دوسری آیت سورہ یاسین کی، پہلے اس کو نہ کر لیں ڈسکس۔ زیار رسول صاحب میں کرتا ہوں ڈسکس اس آیت کو۔ دیکھیں زیار رسول صاحب، آپ ان آیات کا جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ قرآن کی دوسری آیات کے خلاف جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں کرتا کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ اس کے بعد زندہ کر کے کسی دنیا میں بھیجا جائے گا۔ خدا تعالیٰ اس کے برعکس فرما رہا ہے کہ زمین، یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ یہ سورہ آپ کو پہلے آیت واسع بھائی، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ یار ایک سیکنڈ پہلے کیا نمبر آیت کا؟ 26 نمبر آیت ہے۔ پوری ایکسپلین کر دیو، ادھر جواب لے لیو، پھر اگلی پیج کرو باری باری نا۔ یار یہ جو آیت آپ نے لگائی ہے نا، یہ پوری کریں، یہ بڑی زبردست لفظ ہے اور یہ ایسی جگہ استعمال ہونا ہے کہ آپ نے حیران و پریشان ہو جانا ہے۔ یہ موت کے ساتھ بھی یحیی کو مانا ہے، اس لیے اس آیت کو پورا کریں پلیز۔ جی پہلے اس کو پورے کریں گے، ایک منٹ۔ کون سی آیت ہے جناب؟ سورۃ سورہ یاسین کی آیت نمبر 31، سورہ نمبر 26 یار ایک منٹ نہ یار، پرانی آیت ہے سورہ انفال، آیت نمبر جو ہے وہ 24 ہے۔ 24 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ مائک آپ کر کے پڑھ لیں مفتی صاحب۔ جی میں کہا مائک برائے مہربانی آپ کر کے پڑھ لیں۔ مفتی صاحب ان کو پڑھنے دیں۔ اچھا ٹھیک۔ جی کالم صاحب سورہ یاسین ہے جی 26 نمبر سورت ہے نا قرآن کریم کی۔ اللہ دے بندے ہو، تیز پڑھ لو، سکرین تے لگ نہیں رہی، اپنا مقدمہ کرو تو اگے چلی، بور ہو گیا کام یار، تیز کرو۔ چلو ایک چیز نو سمجھنے کی کوشش کریں تو بور ہو جا رہا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 31۔ یہ سورت کا نمبر کون سا قرآن کریم میں ہے؟